بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ معاشرے کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بہت کم بولا گیا ہے، بہت کم لکھا گیا ہے اور بہت کم سمجھا گیا ہے. معذور افراد جو کہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے، ان کی زندگیوں پر آج میں بات کروں گا کہ معذور افراد کی زندگی کے کون سے مسائل ہیں اور ان کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیسا ہے، اور اب تک پاکستان کی حکومت نے معذور افراد کے لیے کیا کیا ہے، اور انٹرنیشنلی طور پر معذور افراد کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا اب تک ہو چکا ہے. بیسیکلی طور پر ویسے تو میجر جو پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کی ڈسیبلٹیز بتائی جاتی ہیں وہ چار ہیں. ایک ہوتے ہیں اپنا ذہنی معذور افراد، ایک بلائنڈ، ایک ڈیف اور ایک فزیکلی ہینڈیکیپڈ، یعنی جو جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں. یہ موسٹ کامن جو ہے نا ڈسیبلٹیز پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. مگر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنس نے اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو ڈسیبلٹیز کے دائرے میں کاؤنٹ کیا ہے، جن میں کینسر کے پیشنٹ، یہ بھی ڈسیبلز کہلائیں گے. ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس. اچھا، ڈسیبلٹی کیسے کہتے ہیں؟ ڈسیبلٹی کو جو WHO نے بتایا ہے کہ ڈسیبل آدمی اس کو کہتے ہیں جس کی ڈیلی روٹین لائف عام آدمی سے ہٹ کر ہو یا ڈسٹرب ہو، یعنی نارمل آدمی کی طرح وہ کام نہ کر پاتا ہو. جس طرح سے ایک نارمل آدمی کام کر رہا ہے، اس طرح سے وہ نارمل آدمی کی طرح وہ کام نہیں کرتا، اور اس کی لائف میں مختلف ہرڈلس، مختلف پرابلمس، مختلف مسائل ڈیلی اسے فیس کرنے پڑتے ہیں. تو جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو وہ آدمی بھی نارملی طور پر جو نا بیہیو نہیں کر سکتا. کڈنیز فیلئر، اسٹروک یعنی برین اسٹروک، اور سائملٹینسلی جو ہے نا فالج اور ایکسیڈنٹل جو نا ڈسیبلٹی. اس کے علاوہ برین سنڈروم کی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بچے کا جو برین ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ نارملی طور پر عام بچوں کی طرح نہیں نظر آتا ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا اس کے علاوہ جو ڈسیبل افراد ہیں وہ بیماری کے پولیو کی وجہ سے تو ہوتے ہی ہیں، اپنا کروموزوم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ ڈسیبلٹی جو نا وہ فلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیلاب آ گیا، عمارتیں گر گئیں، ارتھ کوئک آ گیا، اس کی وجہ سے بھی یہ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. یعنی تو میجر ڈسیبلٹی جو پہلے پوری دنیا کے اندر 4 ڈسیبلٹیز کاؤنٹ ہوتی تھیں وہ ڈسیبلٹیز نہیں ہیں، مگر اس سے بڑھ کر جو نا مختلف ڈسیبلٹیز جو نا وہ ہیں، موجود ہیں. تو ان کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر اس ٹائم جو ڈسیبلٹی کے معیار ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. اچھا، ڈسیبل آدمی کہتے کسے ہیں؟ آج آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا. ڈسیبل آدمی جو ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کے اندر ڈسیبل ہوتا ہے، ورنہ وہ ڈسیبل نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی میں یوں کہوں اس کو سادہ الفاظ کے اندر کہ اس سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے جب مجھے یہاں آنا پڑا تو میں گھر سے نکلا یہاں تک اس چیئر پر پہنچنے کے لیے مجھے کسی بھی ہرڈل کا، کسی بھی آبسٹیکلس کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. تو یعنی معاشرے کے اندر جب ڈسیبلٹی نہیں تھی تو میری شخصیت کے اندر ڈسیبلٹی نہیں ہے. مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ کو سیڑھیوں پر چڑھنا ہے اور آپ نے مجھے اپنا لفٹ نہیں لگا کے دی تو وہ ہرڈل میرے لیے سامنے آ جائے گی. تو وہ ڈسیبلٹی کہاں موجود ہے؟ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور حیرت جیسی بات بتا دوں کہ جو ڈسیبل افراد ہوتے ہیں نا وہ پورا معاشرہ ہمارا ڈسیبل ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ مجھے صرف ایک ڈسیبلٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم تمام لوگ جو ہیں نا وہ ڈسیبل ہیں. اس بات کو میں جسٹیفائڈ یوں کروں گا کہ ڈسیبلٹی کیا ہے؟ رکاوٹ، عام آدمی کی طرح نارمل کام نہ کر سکنا. فار ایگزامپل، میں آپ کو کسی اپنا یہاں شخص کو اگر ایک پیرا فارسی کا دوں اور میں اسے کہوں کہ آپ پڑھیں، اور اگر وہ نہ پڑھ پائے تو وہ ڈسیبل ہے نا یا ایبل ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ ہم ڈسیبل کہیں گے.
ایبل جو مہارت رکھتا ہو، ڈسیبل جو مہارت نہ رکھتا ہو. تو ہمارا معاشرہ ہر اینگل سے کسی نہ کسی جگہ پر تمام افراد مختلف ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں. تو ڈسیبلٹی آج کلیئر ہو گئی کہ معاشرے کے اندر ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے. آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ بندے کے اندر ڈسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ اسٹیفن ہاکنگ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ماہر فلکیات تھا، طبیعت کا ماہر تھا. اس کی پلکوں میں زندگی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کے بعد وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان پروو ہو چکا ہے. جب اس کی صرف پلکوں کے اندر زندگی تھی اور وہ آدمی دنیا کا سیکنڈ نمبر آئنسٹائن کے بعد کا جو نا سائنسدان کہلانے لگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کا کمال تھا یا اس سوسائٹی کا کمال تھا؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. اسٹیفن ہاکنگ کا کوئی کمال نہیں تھا. اگر اسٹیفن ہاکنگ کا کوئی کمال ہوتا تو وہ تو آدمی خود پانی تک نہیں پی سکتا ہے، بول تک نہیں سکتا ہے. مگر اس معاشرے نے اس سے کام لیا اور اس کو بہت آگے تک لے کر آئے. اس کو سائنٹیفک کمپیوٹرز برین میں اس طرح سے پیسٹ کیے گئے کہ اس کی پلکوں کی جو موومنٹ تھی وہ اسکرین پر ڈسپلے ہوتی تھی. دیکھیں معاشرہ، اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کا فرد ہوتا، ہمارا جو سوسائٹی وہ بیکورڈ سوسائٹی ہے نا، اگر اس طرح کا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فرد ہوتا تو ہم اس کو کیا کرتے؟ اس کے ماں باپ اس سے جو نا بیزار ہوتے، اس کے ارد گرد کی سراؤنڈنگس بیزار ہوتی. اچھا، جن کے اوپر وہ بوجھ نہیں ہوتا نا، وہ بھی اس طرح سے ظاہر کرتے جیسے وہ بوجھ ہے. وہ ان کی ماں باپ کی ہمدردی میں اس طرح کے لفظ کہتے کہ بھائی اس سے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اچھا. یاد رکھ لیجیے گا کہ قرآن کی ایک واضح آیت ہے کہ ہم نے جس انسان کو جس طرح سے خلق کیا احسن خلق کیا. اب جب رب کائنات کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جس انسان کو جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ احسن پیدا کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر سے عیب نکالیں؟ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. آپ نے کہا کہ مومن 2 حالتوں میں پایا جاتا ہے. کتنی حالتوں میں پایا جاتا ہے؟ 2 حالتوں میں، یا شکر میں یا صبر میں. اللہ نے آپ کو ٹانگیں دے دیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دیں، اللہ نے آپ کو کان دے دیے، اللہ نے آپ کو دماغ دے دیا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ شکر کرتے ہیں یا نہیں. اور مجھے اللہ نے ٹانگیں نہیں دی، کسی کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی، کسی کو اللہ نے اپنا سننے کی سماعت نہیں دی، تو دیکھنا خالق کائنات یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں. یعنی ہم جو ہے نا دونوں ہی آزمائش کے دائرے کے اندر ہیں، ہم دونوں آؤٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کلیئر ہو گیا کہ جو ڈسیبلٹی تھی وہ کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو حدیث کی روح سے بھی بتا دیا، قرآن کی آیت سے بھی واضح کیا، اور سائملٹینیسلی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ معاشرے کے اندر ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کوئی بھی دنیا کا. اچھا یاد رکھ لیجیے گا، کچھ لوگ رڑک کر چلتے ہیں، کچھ لوگ جو نا اپنا بلائنڈ اسٹک پر چلتے ہیں، کچھ لوگ اپنا ڈنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ پاؤں رگڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح سے مختلف اینگل سے ان کے چلنے کا انداز ہوتا ہے. اچھا WHO نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ کرالنگ کر رہے ہیں یا جو رڑک کے چل رہے ہیں یا جو دیکھ کر نہیں چل سکتے اسٹک پہ چل رہے ہیں، یہ ایک چلنے کا انداز ہے، یہ ڈسیبلٹی نہیں ہے. اب ان کو آج کہا جاتا ہے پرسن وتھ اسپیشل. آج ان کے لیے جو لفظ اپنا اسپیشل پرسنز استعمال ہو رہا ہے، پرسن وتھ اسپیشل پرسنالٹیز کے حساب سے، تو یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے ان کی صلاحیتوں کے کہ اگر ان کے پاس اس طرح کا موقع ان کو فراہم کیا جائے تو بہت احسن طریقے سے اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے نا پس پردہ رکھ کر آپ کے سامنے ایک نارمل آدمی کی زندگی جی سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈسیبلٹی موجود کہاں ہے؟ اگر ڈسیبلٹی ہے ہی نہیں تو پھر ڈسیبلٹی لفظ کیوں؟ سوال یہ ہے بیسیکلی طور پر ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ یہاں موجود ہے، اس جگہ پر. اگر اس برین کے اندر ڈسیبلٹی نہیں ہے تو کہیں بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے. اور معاشرہ اتنا اہم رول پلے کرتا ہے کہ کسی نارمل آدمی کو جو ہے نا وہ ڈسیبل بنا دیتا ہے. آپ یاد رکھیے گا، جو لوگ غمگین رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، WHO کہتی ہے وہ بھی ڈسیبل ہے. ڈپریشن کے اندر جو رہتے ہیں وہ بھی ڈسیبل ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ڈسیبلٹی کتنی واسٹ لیول پر ہے. اگر یہاں سے ڈسیبلٹی نکالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
ہمیں خود کو اور آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم ایجوکیٹ ہوں گے اور اگر ہم مشیت خدا کو سمجھیں گے اور لوگوں کے لیے اس طرح کا راستہ ہموار کریں گے جس طرح کا راستہ ان کو چاہیے, تو وہ ڈسیبل نظر نہیں آئیں گے. آپ یقین کریں کہ میری اپنی لائف کے اندر مجھے کبھی ڈسیبل ہونے کا احساس نہیں ہوا, گو کہ میں 9 مہینے کی عمر میں مجھے پولیو ہوا تھا. اور آپ کو ایک حیرت جیسی بات بتاتا چلوں یہاں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب جو تھے نا, وہ ایک مزدور قسم کے آدمی تھے. ہی واز بلیک سمتھ, اور ان کو جو نا گاؤں میں رہنا پڑتا تھا. وہ 8ویں دن آیا کرتے تھے, اور سائملٹینسلی میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا بیٹا تھا. تو میرے پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو میری والدہ بتایا کرتی ہیں کہ میں آپ کے لیے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ اس کا انتقال ہو جائے. جہاں نارمل آدمیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے, وہاں میرا کیا ہوگا. مگر کہتے ہیں نا, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسان کچھ بھی پلان کر لے مگر خالق کے کائنات کی کچھ پلاننگ اور ہوتی ہیں. ہم 4 بھائی ہیں. اتفاق سے کچھ یوں ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد میری ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی اینڈ آئی بیکم بیسٹ اسٹوڈنٹ آف مائی کیریئر. اور میں نے زندگی کے اندر وہ ٹارگیٹس اور وہ گولز اچیو کیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بہرحال آؤٹ اسٹینڈنگ میری پرفارمنس رہی 7 میں جنا میں, اور اتنی انتھک محنت کی کہ ایک دن پورے خاندان میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ اگر اصغر زندہ ہے تو اس کی ماں زندہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ وہ بیٹا جس کے لیے ماں بددعا کرتی تھی, آج اس کے لیے پورا خاندان یہ کہتا ہے کہ اگر اصغر زندہ ہے. آپ یقین کریں کہ میری ماں نے مجھے 2 بار ایم فل میں میری داخلہ ہوئی, مجھے جانے نہیں دیا. اگر تم وہاں چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا, آنیسٹلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, ایک ایٹیٹیوڈ یہ تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی ڈسیبلٹی پر آپ نے کس طرح سے کاپ اپ کیا, آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو کس طرح سے منہ دیا, تو میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ صرف میری ماں کا کوآپریشن. اینڈ گڈ ٹیچرس ور ان مائی لائف. ٹھیک ہے, سائملٹینسلی ان کی جو نا شفقت, محبت, محنت اور ایمانداری میرے کام آئی. تو ڈسیبلٹی وہاں نہیں تھی. جب وہاں ڈسیبلٹی نہیں تھی تو میری زندگی کے اندر ڈسیبلٹی نہیں آئی. مگر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں ڈسیبل لوگ موجود ہیں ذہنی طور پر. اور جب وہاں ڈسیبل لوگ موجود ہوں گے تو سسٹم ایسا اسی طرح کا بنے گا. اب آپ کو میں حیرت جیسی بات بتاؤں کہ اس ٹائم دنیا کی جو کل آبادی ہے وہ ہے 7 ارب. 7 ارب لوگوں میں سے 1 ارب لوگ ڈسیبلز ہیں. ڈو یو بلیو دس؟ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈسیبلز جو ہے نا چائنا میں پائے جاتے ہیں. مگر چائنا میں ہونے کے باوجود وہ ٹیکنالوجیکل وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کے جو ہے نا نزدیک ڈسیبلٹی نہیں آتی. ہمارے پاکستان کے اندر کم و بیش گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز 200 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ڈسیبلس لائف کو جو نا بہتر بنانے کے لیے. اور سائملٹینیسلی جو نا 531 جو ہے نا اسکول موجود ہیں. 531 جو اسکول جو ہیں وہ کم از کم جو ہے نا انف ہیں. مگر اگر ان میں تعلیم 8ویں سے آگے تک دی جاتی, یعنی وہاں جتنی بھی 531 اسکول جو پاکستان کے اندر جو موجود ہیں وہ صرف 8ویں کلاس تک جو ہے نا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد کہاں جائیں؟ تو میں اس فورم سے اپنا لسنر سے اور گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے الگ سے اسکول, کالجز یا ایٹ لیسٹ کالج لیول تک ان کو ایجوکیشن دی جانی چاہیے. اس کے بعد فردر جو نا بیریئرس فری انوائرمنٹ دینا چاہیے تاکہ ایزی ایکسیسیبل ہو اور وہ لوگ اپنا زندگی کے اندر اپنی نارمل لوگوں کی طرح ایجوکیشن ریسیو کر کے آگے تک آئیں. آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ جب آپ کسی ڈسیبل سے ملتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈسیبل کس طرح اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے, جب آپ کے ہمدردی کے جملے اس کو سننے کے لیے ملتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ڈسیبل آدمی جو ہے نا اس کے سامنے جب آپ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ یار آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کتنے ذہین ہیں, مگر اللہ نے آپ کو ٹانگیں نہیں دیں, اللہ نے آپ کو آنکھیں, تو وہ جو ڈسیبلٹی وہ اپنا بہت دور چھوڑ کر آیا تھا
اس رویے نے ایک بار پھر جو ہے نا اس ڈسیبلٹی کو آپ نے تازہ کر دیا. تو کائنڈلی آپ ایک یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کی سراؤنڈنگس میں جتنے بھی ڈسیبلس لوگ موجود ہوں ان کے ساتھ ہمدردی نہ کیا کریں, ان کو اپنے جیسا فیل کیا کریں. اور ڈسیبل ہونے میں دیر نہیں لگتی سر, کوئی دیر نہیں لگتی ہے. آج کل تو جو نا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے جو نا وائرس جو نا دنیا کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, 20 سیکنڈس کے اندر آدمی ڈسیبل ہو جاتا ہے. اور میرے سامنے سے بہت سارے تجربات موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں, جو میرے سامنے نارمل تھے. مجھے یاد ہے کہ اپنا ایک منوڑوں کا فیملی تھی, وہاں 5 بھائی اور 2 بہنیں رہتی تھیں. تو رات کو سوئے, صبح اٹھے تو ان میں سے 4 بھائی 2 بہنیں ڈسیبلس ہو چکے تھے لیگ سے اور آرم سے مکمل طور پہ, اور ینگ ون تھے سارے نوجوان, نہ ٹانگیں کام کر رہی تھی نہ بازو کام کر رہے تھے. تو یہ بات آپ ذہن میں قطعی طور پہ نہ رکھا کریں کہ شاید آپ نارمل ہیں تو فار ایور نارمل چلیں گے, نیور ایور. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کہ جو ڈسیبلٹی ہے اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے. ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے. میں نے آپ کو ساتھ میں یہ بتایا کہ ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ اب ایک طرح کی نہیں رہی. دنیا کے اندر ڈسیبلٹی کے معیارات تبدیل ہو چکے ہیں اور ڈسیبلٹی جو ہے نا مختلف اینگل سے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کے لیے. اور ڈسیبلٹی ان ممالک کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں اپنا غربت زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی WHO نے کہا ہے کہ جن گھروں میں غربت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ کیئر, وہ پروٹین, وہ کیلوریز, وہ میڈیکل چیک اپ, وہ روٹین چیک اپ, بچے کا ویٹ, یہ ساری چیزیں جو نا اب لوگ پراپر طور پہ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے بچے نارمل پیدا نہیں ہوتے سائملٹینیسلی. اور اگر آگے چل کر یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو غربت ہے یہ اپنا ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے صحت کے اعتبار سے. یعنی ڈسیبل افراد ڈسیبلٹی کے دائرے میں بھی غربت کی وجہ سے آتے ہیں. 20% WHO کہتا ہے کہ لوگ جو ڈسیبلس پیدا ہوتے ہیں یا ایب نارمل ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ غربت ہوتی ہے. اچھا, آگے چل کر جو لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں وہ بھی غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی کے اندر وہ کیلوریز نہیں ہوتی ہیں, اپنا فل ڈائٹ نہیں ہوتی ہے, لوگ اس طرح کی ڈائٹ لے نہیں پاتے جو ڈیلی روٹین میں ان کو لینی چاہیے. اس کی وجہ سے ان کے اندر ویکنیس, تھکان, بوریت, یہ ساری ڈسیبلٹیز ہیں. اور بالآخر وہ جو ہے نا تھکن ہوتے جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن کے دائرے پہ لے کر آئے گی جہاں آپ اپنے آپ کو خود سے خود ختم کر دیتے ہیں, جس کو سیلف سوسائڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈسیبلٹی آپ کو پتہ چلا کہ ایک ڈسیبلٹی غربت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سائملٹینیسلی باقی جو ڈسیبلٹیز ہیں وہ نیچرل ہیں اور کچھ اپنا قدرتی آفات کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقی ڈسیبلٹیز جو ہے نا کہیں بھی نہیں ہیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر میں آپ کو صرف ساری چیزیں کلاسیفائڈ سمجھاؤں کہ ڈسیبلٹی اس کے ساتھ ان کی لائف کے اندر جو ہیڈلس ہیں وہ سائملٹینیسلی جو ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کا وہ کیا ہونا چاہیے, اس پر میں آپ سے بات کروں گا. ڈسیبلٹی ہم نے کمپلیٹلی کلیئر کر لی کہ ڈسیبلٹی ہے کیا. ٹھیک ہے, اوور آل بات سمجھ میں یہ آئی کہ ڈسیبلٹی اگر آپ کے برین کے اندر موجود نہیں ہے تو دنیا کے اندر کہیں بھی ڈسیبلٹی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دنیا کے اندر ہر چیز کو جو ہے نا ڈیفیٹ کر سکتے ہیں, ایون آپ اپنے آپ کو ون کر سکتے ہیں. تو ڈسیبلٹی کلیئر ہوئی. اس کے بعد اگر کوئی ڈسیبل ہے تو اس کے لیے ہمارا معاشرہ, ہمارے ماں باپ, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا یا ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے تعلیم اور جاب کے حوالے سے, اور اس کے اندر کون کون سی رکاوٹیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ڈسیبل افراد تو اپنا دور کی بات, بے روزگاری الاؤنس جو ہے نا اپنا دنیا میں اتنا دیا جاتا ہے کہ 3 وقت کا بندہ کھانا کھائے اور کچھ پیسے پھر بھی بچ جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں جو ہے نا ڈسیبل افراد جو ہے نا ان سے یہ ایکسپیکٹ ہی کیا جاتا ہے کہ یہ بھیک مانگ سکتے ہیں. مگر الحمدللہ صبح الحمدللہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کافی حد تک تبدیل ہوا ہے. اب اگر آپ جا کر وزٹ کریں کبھی بھی مارکیٹس کے اندر تو آپ کو ریئر کیسز کے اندر جو نا وہ ڈسیبل آدمی بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا. اور موسٹلی یہ پروفیشن ہو چکا ہے, موسٹلی نارمل لوگ جو ہے نا وہ اپنا ڈسیبل ہو کر جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے معاشرے کے اندر ڈسیبل افراد خواہ مخواہ بھیک مانگتے نظر نہیں آ رہے.
اگر آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر ڈسیبل موجود ہے، اور یاد رکھ لیجیے گا کہ ڈسیبل کیس کے اندر ایک اور چیز بھی میں آپ کو سمجھا دوں، اگر دو بچے ایک ہی قسم کی ڈسیبلٹی کے اندر موجود ہیں، دو بچے ایک ہی قسم کی ڈسیبلٹی کے اندر موجود ہیں، تب بھی ان دونوں کا کیس الگ الگ ہوگا، ان کی اپنا ہرڈس ان کی الگ ہوں گی، ان کی سفرنگس الگ ہوں گی، ان کی پرابلمس الگ ہوں گے، سیم نہیں ہوں گے. یاد رکھ لیجیے گا، کیونکہ انوائرمنٹ ان کا الگ الگ ہے، لہٰذا تو وہ دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو اسپیشل فوکس جو نہ رکھنا ہے، اس کے اوپر اسپیشل اس کو پڑھانا ہے، ساتھ میں اسپیشل اس کو ٹائم دینا ہے، اور اسے یہ بتانا ہے کہ یو آر نارمل. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نارمل ہیں، اور آپ جو ہے نا اسی طرح سے بیہیو کر سکتے ہیں جس طرح سے نارمل لوگ بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کی طرف جو ہے نا اس کو بہت آگے تک لے کر آئے گا. یاد رکھ لیجیے گا کہ اس کو بہت آگے تک لے کر آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ، اور ویسے بھی دنیا کے اندر یہ طے شدہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹس کو، کسی بھی بچے کو آپ اگر اس کی ایکسٹرا آرڈنری تعریف کریں گے، اس کی ایکسٹرا آرڈنری جو نا آپ کیئر کریں گے، تو وہ عام بچوں سے زیادہ نکھر کر سامنے آتا ہے. اور ڈسیبل آدمی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا، میں آپ کو اوور آل یہ چیز بتا رہا ہوں، اور یہ چیز آپ کے لیے مکمل نہیں ہوگی. اسی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈسیبل افراد ہوتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے معاشرے کی طرف سے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے. یہ ہوگا انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر مجھے ٹانگیں نہیں ہیں تو مجھے میرے ذہن کے اندر یہ موجود ہوگا کہ یار میں ڈسیبل ہوں. ٹھیک ہے، اگر کوئی بلائنڈ ہے تو وہ فیل کرے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید صلاحیتیں دیتا ہے جس سے وہ عام آدمی سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں اور اپنی ڈسیبلٹی کو چھپانے کے لیے. مگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں قبول کرتا ہے؟ وہ تو اس نے تو قبول کرنا ہی نہیں ہے نا. اس کو نارمل آدمی جو ہے نا وہ چاہیے، چاہے وہ نفسیاتی مریض ہو. بھائی ڈسیبل وہ ہے کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو میں بتاؤں کتنے لوگ ڈسیبلس ہیں. یہ جو دھاڑے ہیں یہ ڈسیبل نہیں ہے، یہ نارمل ہے. ایک بھائی اپنی بہن کا قتل کر دیتا ہے، یہ ڈسیبل ہے یا نارمل ہے؟ ایک آدمی سر عام رشوت لے رہا ہے اور اسے خوف خدا نہیں ہو رہا ہے تو وہ ڈسیبل نہیں ہے. ایک آدمی چوری کر رہا ہے وہ ڈسیبل نہیں ہے. ایک آدمی دھوکہ کر رہا ہے وہ ڈسیبل نہیں ہے. ایک آدمی اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے وہ ڈسیبل نہیں ہے. ایسا آدمی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی بہت خوبصورت ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہوا، ینگ ون ہے، 22 سال کا ہے، بہترین خوبصورت ہے، قہر کا بدتمیز ہے، آپ کے کس کام کا؟ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے. بیسیکلی تو وہ بھی ڈسیبل ہے. تو یہ ڈسیبلٹی جو ہے نا آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. اس وجہ سے ڈسیبل لوگ جو ہے نا وہ زیادہ کام کرتے ہیں. اگر جب وہ زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ان کو زیادہ ریکگنائز کرنا چاہیے. یاد رکھ لیجیے گا. اس میں جو مرد کیس جو نا مرد کا کیس جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہے، اور فیمیل کا کیس الگ ہے. پھر بڑے شہروں کی قسمت الگ ہے، چھوٹے شہروں کی قسمت الگ ہے. پھر گاؤں کے لوگوں کی قسمت الگ ہے، شہر کے لوگوں کی قسمت الگ ہے. اب شہر میں جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ ڈسیبل ہے تو یہاں اپنا مختلف جو نا ڈسیبلس کے اسکول ہیں وہاں تک اس کی ایکسیس ہوگی، کیونکہ وہ ڈیلی جائے گی، اس کو پک اینڈ ڈراپ کی گاڑی ملے گی، وہ اسکول والے دیتے ہیں. مگر گاؤں والی لڑکی کو کون نکالے باہر؟ تو اس پر آپ کو اور ہم کو کام کرنا ہے. آپ کو آنکھیں کھول کر چلنا ہے معاشرے کے اندر، جس سے علامہ اقبال نے کہا نا تھا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ کرنا ہے. اور انگریزی میں کہتے ہیں آئی ہیو سفرڈ وتھ دوز آئی سا دیم سفرنگ. میں نے ان لوگوں کے ساتھ دکھ برداشت کیے ہیں جن کو میں نے دکھ برداشت کرتے دیکھا ہے. اگر آپ ان کے دکھ نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر آنکھوں کا فائدہ؟ جس آنکھوں کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اس آنکھوں کے ساتھ تو مرغا بھی چل رہا ہے، اس آنکھوں کے ساتھ تو گدھا بھی چل رہا ہے. نہیں چل رہا. اگر دنیا میں کسی بھی بندے سے یہ بات پوچھی جائے کہ بھائی زندگی کیا ہے، آج آپ اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھیں، ہم سب لوگ آبا و اجداد سے آج تک کیا کرتے آئے ہیں؟ کیا کرنا بھائی؟ پڑھنا ہے، لکھنا ہے. اگر پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو کوئی کام سیکھنا ہے. کام سیکھنا ہے تو پھر مزدوری کرنی ہے.
مزدوری کریں گے تو پھر 4 پیسے آئیں گے، پھر 4 پیسے آئیں گے تو پھر گھر بنائیں گے، گھر بنائیں گے تو پھر جو ہے نا شادی کریں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کی پرورش کریں گے اور مر جائیں گے. از اٹ کال لائف؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ لائف ہے. سر اگر وزن اٹھانا زیادہ طاقتور ہے، اگر وزن اٹھانا زیادہ اپنا صلاحیت کا کام کرتا ہے، تو بھائی بات یہ ہے اونٹ آپ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. اونٹ کے اوپر 1000 اینٹیں ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کولہا ہوتا ہے نا، کولہا آپ نے دیکھا ہے جس کے اندر اپنا بیل چل رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک بچہ چلا رہا ہوتا ہے. اگر اس بیل کو پتا چل جائے کہ یہ کولر چلانے والا بچہ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ کمزور ہے، تو وہ کام کرے گا؟ وہ کام نہیں کرے گا. یاد رکھ لیجیے گا کہ جنگ یہاں سے ہے، برین سے. تو آپ کو اپنی آنکھیں جب کھولیں گے تو آپ کا برین کھلے گا نا. آپ اپنی سراؤنڈنگس میں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ آپ کی محبت کے مستحق ہیں. آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ ایک عرصے سے میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس اٹیچڈ ہیں، کچھ آپ سے ملنے والے میرے ساتھ اٹیچ ہیں. کبھی آپ نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اس بات کو، سیگمنٹ جو سوسائٹی کا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ نے کبھی نظر دوڑائی؟ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر 4 منٹ اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ یار اس کے دکھ سمجھنے کی میں کوشش کروں کہ اس کے دکھ کون سے ہیں؟ اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ اپنے حصے کا کام آپ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کما لیتے ہیں، گدھا اپنے بچوں کے لیے کما لیتا ہے. آپ کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کا مالک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں گدھا بھی چلا رہا ہوں اور گدھے کو بھی کھلاتا ہوں اور اپنے گھر کو بھی کھلاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ گدھا کما رہا ہوتا ہے، مالک کو بھی پال رہا ہوتا ہے اور خود کو بھی. جس دن گدھا کام پہ نہیں جائے گا اس دن مالک کام پہ جا کے دکھا دے بلا. سر اتنا آپ کو کم از کم سوچنا پڑے گا کہ یہ پیڑ دیتا ہے سب کو سایہ، اے شخص تو کس کے کام آیا، تو بھی کسی کے غم کی دوا کر. آپ کو اتنا کرنا پڑے گا کہ ان اپنا ڈسیبل افراد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا جو آپ سے پیچھے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کریں اور اس کا رزلٹس دیکھیں. اور اس کے پیچھے جو آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل ہوگا وہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی اپنا ٹیبلٹس کے اندر نہیں ہے جو سکون دیتی ہے برین کو. یاد رکھ لیجیے گا. آپ دیکھیں، تھوڑا سا انٹر ہو کے دیکھیں، ان لوگوں کی لائف میں انٹر ہوں اور اپنی سراؤنڈنگس میں اپنے گاؤں جاتے ہیں، یقین طور پہ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. میں بڑی اپنا کھلی آنکھوں کے ساتھ چلتا ہوں اور کھلے دماغ کے ساتھ، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں کراچی گیا تو میں اپنا اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا، سوری اسٹیشن نہیں بلکہ بس اسٹینڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا. تو میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، نواب شاہ آنا چاہ رہا تھا. تو وہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ سر یہ ویل چیئر تو دیجیے گا، آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں کرسی پہ بیٹھ گیا، میں نے اس کو ویل چیئر دی. ویل چیئر دینے کے بعد میں اپنا وہیں بیٹھا ہوا تھا تو 5 منٹ کے بعد ایک زندگی سے ہارا ہوا شخص اس کو لے کر آئے اور وہ مکمل طور پہ اس کی ایک ٹانگ سوجی ہوئی تھی، ایک بازو کٹا ہوا تھا. تو اس کے ساتھ ایک خاتون تھی. میں نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے دوستوں کی انتقال ہو گیا ہے اور یہ اپنا ان کی حالت یہ ہے. نہ میں نے کہا بولتے سنتے ہیں؟ بولا ہاں. میں نے کہا ہنستے ہیں؟ بولا ہاں. بولا 1.5 مہینہ ہوا ابھی تک تو نہیں ہنسے. میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا. میں نے سوال ان سے یہ پوچھا کہ جنٹل مین آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر ہے، اس نے نہیں بلکہ اس کی اپنا وائف جو بہن تھی شاید جو بھی تھا وہ، اس نے کہا 38 سال اس کی عمر ہے. میں نے کہا 38 سال تک آپ نے زندگی کو چل کر دیکھا ہے کہ چلتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھیں. میں 9 مہینے سے ڈسیبل ہوں، میں نے زندگی میں کبھی چلنے کا مزہ نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود اگر میں ایک بھرپور زندگی جی رہا ہوں تو تم پر شکر واجب نہیں ہے کیا؟ آپ یقین کریں کہ اس شخص نے لمحے کے لیے میرے اوپر اپنی نظریں اٹھائی اور ایک حیرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے میں نے کہا جنٹل مین جو ہونا تھا ہو گیا. میں نے کہا سوچو یہ کہ جب ان 2 کی ڈیتھ ہو سکتی تھی، ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی بچ جاتا اور تم مر جاتے.
اگر اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے تو پھر تمہیں جو نا زندہ رہنا پڑے گا جیسے زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی اسائنمنٹس ہے کہ آپ اپنی اسائنمنٹس کو اس طرح سے لے کے چلیں. پھر ڈسیبل افراد جو ہیں جب ایجوکیشن کی دہلیز پار کریں تو گورنمنٹ کو اور اپنا مخیر حضرات کو اور ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو جاب دلانے میں ان کا بہترین کردار ادا کریں. ٹھیک ہے نا؟ سندھ کے اندر اپنا 5% کوٹا ہے, پنجاب کے اندر 2% کوٹا ہے, بلوچستان کے اندر 3% کوٹا ہے, اور KPK میں بھی شاید 3% کوٹا ہے. مگر امپلیمنٹیشن چاہیے. جب تک اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو اس ڈسیبل آدمی کی جو تعلیم ہے وہ بیکار ہو جائے گی, اس کو وہ وے آؤٹ نہیں ملے گا. تو ساتھ ساتھ میں آپ نے اس ڈسیبل آدمی کے لیے جاب کا اہتمام کرنا ہے, اور جاب کے اندر اس کے جو ہرڈلس ہیں وہ بھی سمجھ لیں آپ کہ جابس کے دوران اس کے بہت ساری ہرڈلس ہوتی ہیں کہ اس کی پوسٹنگ وہاں ہونی چاہیے جہاں اس کی ایزی ایکسیس ہو. آپ اس کو اس طرح کا کام اسائن کریں جو کام وہ ایزیلی کر سکے. آپ کو یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ اس طرح سے نہیں کہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے اس کی ایک پوسٹنگ کر دی کہ آپ نے اپسٹیئر صاحب کی جو نا جاب ہے آپ کو اوپر جانا ہے. He will never be able to go there. تو یہ آپ نے کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے ایک سیگمنٹ اور کرنا ہے کہ جو فیمیل سائیڈ ہے یہ کافی کمزور سائیڈ ہے ہماری سوسائٹی کی. آپ یقین کریں, اور تعلیم تربیت یہ تو الگ بات, جابس تو الگ, مگر ایک کمپلسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرج. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ان پڑھ ہو تبھی شادی کرے گا, کوئی پڑھا لکھا ہو تو بھی شادی کرے گا, کوئی کاروبار کر رہا ہو تو بھی شادی کرے گا, کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہو تو بھی شادی کرے گا, کوئی عیسائی ہے تو بھی شادی کرے گا, کوئی ہندو ہے تو بھی شادی کرے گا. شادی کمپلسری ہے نا. مگر دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ڈسیبلس لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی. اگر اللہ نے ان کو ڈسیبل کیا ہے, اگر اللہ نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق کسی کو بلائنڈ کر دیا ہے, کسی کو ڈیف کر دیا ہے, کسی کو فزیکلی ہینڈی کیپ کر دیا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا انتقام لے رہے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا یہ ایک نفسانی اور مذہبی خواہش نہیں ہے کسی انسان کی شادی ہونا؟ افسوس کی بات ہے. آپ یقین کریں کہ اپنا ڈسیبل لڑکوں کی شادی پھر ہو جاتی ہے. ڈسیبل لڑکوں کو نارمل لڑکیاں ایڈاپٹ کر لیتی ہیں, مگر میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ڈسیبل لڑکی کو کسی نارمل آدمی نے ایڈاپٹ کیا ہو. تو اس پر بھی اہل علم لوگ, حکومت کو چاہیے اور سوشل ورکرز کو چاہیے, اور جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں حقیقی طور پر, اس کو یہ جو لیک ہے سوسائٹی کا, یہ جو ڈیفیشنسی ہے سوسائٹی کی, اس کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے, اور لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ رائٹ ہے. کیوں بھائی ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے, ان کا رائٹ نہیں ہے. تو آپ کو خود کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر زندگی کے اندر دیکھیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے اپنا کہ بندہ بعد میں ڈسیبل ہو جاتا ہے. میرے پاس کسی زمانے میں کچھ اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے, تو میں نے ایک بار اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اس نے کہا سر میں جلدی جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ بولا کہ سر وہ امی کو دکھانا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی دونوں ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں. بعد میں بھی اب بندہ ڈسیبل ہو جاتا ہے. تو ڈسیبلٹی کاؤنٹیبل تھوڑی ہے کہ آپ کو اگر آج ڈسیبلٹی نہیں ہے تو کل نہیں ہوگی. مگر اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے رہے گا, ایک ڈسیبلٹی کا درد الگ ہے, ڈسیبل لوگ آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں وہ الگ ہے, ان کی تعلیم پوری نہیں وہ ایک الگ درد ہے. اگر ان کو اپنے بھی نہ سمجھیں تو پھر ان کو کون سمجھے گا؟ یہ درد لے کر وہ کہاں جائیں؟ یہ درد وہ کس کو سمجھائیں؟ تو ڈسیبل لڑکیوں کی شادیوں کے متعلق جو ہے نا سوسائٹی کو کام کرنا ہے, اور ان کی تعلیم کے لیے بھی کام کرنا چاہیے, اور اس طرح کے ادارے تھرو آؤٹ پاکستان ڈیزائن کیے جانے چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور اگر میری بات اپنا اہل کہتے ہیں اپنا حکومت کے جو کارندے ہیں ان تک اگر یہ میری بات پہنچے تو ان کو ضرور سوچنا چاہیے, اور جو تھنک ٹینک ہے پاکستان کا اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے, ان خواتین کے لیے اس طرح کے اسکول, اس طرح کے کالجز, اس طرح کے ہاسٹلس ڈیزائن کی جانے چاہیے جہاں گاؤں کی لڑکیاں جو ہے نا, اور اس پر ایک لا میکنگ ہونی چاہیے کہ اپنا جو ماں باپ اپنا فیمیل سمجھ کے اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھائیں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. یعنی اس طرح کا لا ہو کہ
وہ خود بخود جو ہے نا آپ کے پاس چل کر آئیں. جیسے 18 سال کا بندہ ہوتا ہے تو شناختی کارڈ کے لیے وہ خود چل کر جاتا ہے, اس کو ضرورت پڑتی ہے. وہ کتنا بھی ان ایجوکیٹڈ ہو, مگر اس کو پتا ہے کہ کہیں میں موومنٹ کروں گا تو مجھے شناختی کارڈ چاہیے ہوگا. تو اس طرح کی ایک لا میکنگ ہونی چاہیے جس سے ان لڑکیوں کی زندگیوں میں کافی حد تک بہتری آئے, اور خواتین کو خود کو بھی اس سیگمنٹ پر کام کرنا پڑے گا. یہ وہ کچھ رائٹرز اس پہ لکھیں, کچھ اپنا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں چلنی چاہیے, کچھ اس طرح کے جو نا کام ہونے چاہیے جس سے ان کی زندگی میں کافی حد تک بہتری ہو. اور جب شعور آئے گا تو چیزیں تبدیل ہوں گی. جب تک علم نہیں ہوگا تب تک چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد کم از کم آپ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ زندگی کو جینا شروع کریں گے. کہ دیکھیں بات سنیں, کھانے کے لیے کتا بھی کھا لیتا ہے روٹی, اور لک آفٹر کرنے کے لیے وہ مالک کو لک آفٹر بھی کر لیتا ہے, اس کی جائیداد کو بھی, ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزرتا ہے. اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے. گھر چڑیا بھی بنا لیتی ہے اپنا, ٹھیک ہے سر, روٹی روزی کا معاملہ خالق نے چوٹی کا بھی حل کیا ہوا ہے. اور بندے کا مسئلہ پھر کیا ہے؟ باقی بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شعور کی منازل طے کرتا ہوا, انسان کی خدمت کرتا ہوا خالق کی حقیقی کو جا پہچانے. اس کا کام یہ ہے. ایکچوئل انسان کا کام ویسے بھی دنیا میں یہی ہے کہ وہ شعور کی منازل طے کرے وایا ایجوکیشن. جب وہ اپنا شعور کی منازل طے کرے گا وایا ایجوکیشن, تو کرے گا کیا؟ کرے گا وہ انسانیت کی خدمت, اور وہ چیز جو ہے نا اس کو خالق کے قریب کر دے گی. تو ڈسیبل افراد جو ہیں آپ کو ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اب آتے ہیں سوسائٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس ٹائم تک کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور ہم نے ابھی تک کیا کیا ان کے لیے. ہمارے پاس مجھے یاد ہے کہ ابا وہ بھائی وہ جو نا یہ ڈسیبل ہے, یہ معذور ہے, یہ اپاہج ہے. میں اس طرح کے الفاظ شاید ابھی پرانا, میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے جو معاشرہ لفظ استعمال کرتا ہے. میرے اندر بخدا وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں وہ ریپیٹ کر سکوں. کیا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا دنیا قیامت کے قریب جا پہنچی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ہم ماڈرن ترین لوگ ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم رہتے ہیں, ساتھ میں ہم لوگوں کو ان کی ڈسیبلٹی سے پکارتے ہیں. اوے کانے, یہ لہجہ ہے, یہ لہجہ ہے. خالق اگر چاہے تو آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ تو جو یہ روش ہے معاشرے کی, یہ انتہائی غلط ہے. کسی کی ڈسیبلٹی کو اپنا اس کا نام لے کر پکارنا عذاب کو دعوت دینا ہے, یاد رکھ لیجیے گا. اور اگر یہ دعوت قبول ہو گئی تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی جو ہے وہ بے آوازی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ آج سے طے کر دینا ہے کہ مشیت خدا کچھ بھی ہو, کس کی زندگی میں خالق نے کون کون سی کمی رکھی ہے, کسے گورا کیا ہے, کسے کالا کیا ہے, کسے اپاہج کیا ہے, کسے بلائنڈ کیا ہے, کسے فزیکلی انفٹ کیا ہے, مگر ہمیں رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے الٹے نام سے پکاریں. یاد رکھ لیجیے گا کہ اس کی تکلیف میں کتنا گنا اضافہ ہو جاتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی تکلیف ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہے, اور وہ شاید وہ ڈسیبلٹی جس کو وہ بھولنا چاہتا ہے وہ اس کے سامنے بار بار آ رہی ہوتی ہے. میں نے تو اپنے سراؤنڈنگس میں بہت جگہ دیکھا. اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جیسیکا ایک امریکہ میں پائلٹ ہے. اب یہ بھی خاتون ہے. ہم نے آپ کو اپنی خاتونوں کا جو نا کیا سمجھایا. جیسیکا کی شادی ہوئی ہے ایک نارمل انجینئر کے ساتھ, اور جیسیکا کے جو نا دونوں بازو نہیں ہیں یہاں سے, اور وہ آرملیس پائلٹ ہے امریکہ میں, بلیک بیلٹ ہے. گھر کی ساری اسائنمنٹس ڈومیسٹک ورک کو کرتی ہے, اس کے 2 بچے بھی ہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی عورت کے دونوں بازو نہیں ہوتے, اس کے ساتھ کوئی شادی کرتا؟ یہاں تو ایک ادبو لگ جاتی, یہ نکاح نامے پہ صحیح کیسے کرے گی, یہ حدی ہماری کافی ہوتی نا. مگر یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ کو اتنا ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ یقین کریں کہ اس کا ہسبینڈ کا جب انٹرویو سن رہا تھا وہ اپنے آپ کو لکی ون کنسیڈر کر رہا تھا دنیا کے اندر,
کہ میری وائف دنیا سے بہت اسپیشل ہے، وہ جہاں اس کی مکمل بازو نہیں ہے اس کے باوجود وہ امریکہ میں جو ہے نا وہ پائلٹ ہے، اور وہ پورے اپنے پاؤں کے ساتھ اپنا جہاز چلاتی ہے. تو سر یہاں سے آپ کو یہ جنگ جیتنی ہے، اور آپ کو اپنا انوائرمنٹ بہتر بنانا ہے. لڑکا ڈسیبل ہو، لڑکی ڈسیبل ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ یہ آرٹ جانتے ہیں کہ جو نا اس کو یہ احساس نہیں دلانا ہے تو اس کی زندگی میں یہ احساس کبھی بھی نہیں آئے گا. اور اگر آپ نے اس کو یہ احساس ہی دلانا ہے تو وہ احساس دلا کے آپ اس کو مار دیں گے اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اسی وجہ سے اب آپ یقین کریں، جب میں اپنا اسلام آباد کے اندر کچھ آرگنائزیشنس ہیں جیسے مائل اسٹون ہے، چپ آرگنائزیشنس ہیں، اپنا کراچی کے اندر کچھ آرگنائزیشنس ہیں، جب میں نے ان کو وزٹ کیا تو وہاں ڈسیبل لڑکیاں جو ہے نا وہ انتہائی نارمل لائف گزار رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بڑے شہروں کی قسمت بڑی ہوتی ہے اور چھوٹے شہروں کی قسمت چھوٹی ہوتی ہے. اب وہاں آپ اتنا لیڈنگ پوائنٹ پر وہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں کہ آپ خود کو جب چیک کریں گے نا نارمل لوگ تو آپ ان کو جو ہے نا آپ کو لگے گا ہم ان سے میلوں دور ہیں، یہ لوگ یہ ہم سے میلوں آگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا معاشرہ ان سے وہ کام لے رہا ہے. انہوں نے ان کو سوشل ایکسیپٹنس دے دی ہے کہ یو آر امنگ اس، آپ ہم میں سے ہیں. ان کو اچھوت نہیں بنایا، ان کو الگ سے کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ آپ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. ہم تو اس تفریق سے ہی نہیں نکلے نا کہ بھائی آج تک کہ اگر اپنا ایک لڑکا لڑکی اگر آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں، مگر جب میں وہاں سیمینار اٹینڈ کرتا ہوں تو وہاں کوئی کسی سے پوچھتا تک نہیں کہ کون کس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایجوکیشن ہے. تو تھوڑا آپ کو اپنا برین جو ہے وہ واش کرنا پڑے گا، آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنلی طور پر ڈسیبل آدمی کی زندگیوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. وہاں پورا سوسائٹی بیریئر ہے، بیریئرز فری ہے، سوری، ہمارا پوری سوسائٹی جو نا بیریئر فل ہے. آپ کو میں حیرت اسی بات بتاؤں کہ آپ جائیں کراچی کو چھوڑ کر، ابھی تو کچھ لا میکنگ ہوئی ہے، مگر اگر آپ چھوٹے شہروں میں جائیں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اگر مجھے جانا پڑے تو ڈاکٹر کلینک سے باہر نہیں آتا، میں کلینک میں اندر نہیں جا سکتا. آپ بتائیں میں اپنی ٹریٹمنٹ کیسے کرواؤں؟ لمحہ فکر ہے نا. اگر مجھے اپنی میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں تو اپنا لیبارٹری کے اندر جو ہے نا وہ ایزی ایکسیس نہیں ہے. اگر مجھے شاپنگ کرنی ہے تو مارکیٹ کے اندر اس طرح کی ایزی شاپنگ مارکیٹنگ نہیں ہے کہ جہاں ایکسیس ہو، ویل چیئر جاتی ہو. بھائی چلیں شاپنگ میری وجہ سے میرا بھائی کر لے گا، میری جگہ پہ میرا دوست کر لے گا، مگر اگر مجھے کڈنی کا آپریشن کروانا ہے اور اس کے کچھ مجھے ٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ تو مجھے خود کروانے پڑیں گے نا. اب میں کیا کروں؟ کرالنگ کر کے جاؤں؟ جہاں لوگ پاؤں رکھ کر چلتے ہیں وہاں میں ہاتھ رکھ کر جاؤں؟ یعنی وہ ڈسیبلٹی جو میرے اندر کبھی بھی موجود نہیں تھی آپ نے ایک لمحے کے لیے میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی. آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ نک دنیا کے اندر بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر، جس کی نہ دونوں ٹانگیں ہیں نہ دونوں بازو، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گیا اور کمپلیٹلی سرپرائزڈ تھا کہ یار کیا وہ معاشرہ ہے جو اس طرح کے لوگوں کو دنیا کا ٹاپ کلاس کا موٹیویشنل اسپیکر ثابت کر دیا. اس نے ہائیلی ایجوکیٹڈ، ساتھ میں گریٹ سوئمر، سائملٹینیسلی بہترین اپنا فٹ بال کھیلنے والا. اور میں تو اس کی سوئمنگ دیکھ کر حیران تھا کہ نہ بازو نہ ٹانگیں، صرف جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اپنا بغیر بازو اور ٹانگوں کے آدمی کیسا لگتا ہے. اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو نا وائف جو ہے نا وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، امریکن ہے، اور ایک بزنس کلاس کی لڑکی ہے، اور اس نے اس کو پسند کیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ پسند کی شادی کی. شی پرپوزڈ ہم. دیکھیں آپ، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسیبلٹی آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہے سر، ہمارے اندر نہیں ہے. تو آج سے ہم لوگوں کو کچھ رولز، کچھ قانون، کچھ اصول، کچھ زندگی کے اندر ضابطے طے کرنے پڑیں گے اور کچھ خود پر ذمہ داریاں عائد کرنی پڑیں گی کہ ہم
ایسے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی کردار ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد یا ہمارے بعد جو ہے نا دنیا میں آیا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا اب جو ہے نا اون کرنا پڑے گا۔ جب آپ ان لوگوں کو اون کریں گے، وہ فیمیل ڈسیبل ہوں یا میل ڈسیبل ہوں، وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں اپنا، یا فزیکلی اپنا ڈسیبل ہو یا مینٹلی ڈسیبل ہوں، تو جو ہے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا تعاون آپ کو بہترین نتائج دے گا۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سی غور و فکر کی ایک دعوت دیتا ہوں یہاں۔ کبھی آپ نے کسی بلائنڈ آدمی کی زندگی پہ سوچا ہے؟ آپ سوچیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، آج اپنے گھروں میں جائیے گا، آپ نے اپنے گھر کا ایک ایک کونا اور ایک ایک جگہ، ایک ایک کمرہ دیکھا ہے نا؟ آپ 10 منٹ آنکھیں بند کر کے پریکٹس کیجئے گا کہ اپنا گھر جو آپ نے مکمل طور پہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے کہ کیا کون سی چیز کون سی لوکیشن پر ہے، آپ 10 منٹ صرف جو نا ایک بلائنڈ آدمی کی طرح چل کے دیکھیے گا، تو شاید آپ کو اس کا درد سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا درد کتنا ہے، یہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نا بلائنڈ آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر امیجنری ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس آخرت کا تصور ہے، جیسے ہمارے پاس جنت اور دوزخ کا تصور ہے، ہمارے پاس جنت میں بھائی بڑی بڑی نہریں ہوں گی، اس میں جو نا اپنا دودھ کے دریا بہ رہے ہوں گے، حوریں ہوں گی اور فلاں فلاں فلاں، ساری امیجنری ورڈ ہے نا۔ مگر ایک بلائنڈ آدمی کی زندگی یہاں امیجنری ہے۔ اس سے بڑی اپنا اس کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس نے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں کیسا ہوں۔ اس سے بڑی ڈسیبلٹی کیا ہوگی؟ اس نے سنا ہے آنکھیں ہوتی ہیں، اس نے آنکھیں دیکھی نہیں۔ اسے سنا ہے انسانی ہونٹ ہوتے ہیں، اس نے دیکھے نہیں۔ اسے سنا ہے انسان کو چہرہ ہوتا ہے، چہرہ، اسے انسانی بالیں، یعنی ایک انسان آئینے میں کھڑے ہو کر جب خود کو نہیں دیکھ سکتا تو باقی دنیا کی انتھک جو نعمتیں ہیں وہ اس کے لیے کتنی جو بے معنی سی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے باوجود جب آپ اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا جو نا اچھا چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو بلائنڈ اسکولز جو نا وہ کراچی اپنا لاہور کے اندر کافی ہیں، مگر چھوٹے شہروں میں پہلے تھے، اب نہیں رہے، جو اپنا جس کی وجہ سے جو بلائنڈ لوگوں کی ایجوکیشن جو نا وہ کافی ڈسٹرب رہی ہے۔ اور نہ جو نا بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بریل سسٹم پر پڑھتے ہیں، بریل سسٹم پر ان کی کتابیں ہوتی ہیں، اور بریل سسٹم پر جو نا مارکیٹ کے اندر وہ کتابیں نہیں آتی ہیں۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ جو ریشو اپنا بلائنڈ لوگوں کا ہے، اس ریشو پر ان کی کتابیں پبلش ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر مٹیریل گین کر سکیں۔ ایون اب تو کافی سہل ہو گیا ہے، شاید جو نا سی ایس ایس لیول تک جو نا پاکستان میں ڈسیبل اپنا لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس میں اسپیشلی 1 گھنٹہ ان کو ایکسٹرا دیا جاتا ہے اپنا ڈسیبل افراد کو، اور بلائنڈ لوگوں کا الگ سے رائٹر دیا جاتا ہے کہ آپ کی جگہ پر پیپر کوئی اور اٹیمپٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ مگر یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں پھر بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کا، تب پاکستان کے ٹف ترین ایگزامس کی ایک بلائنڈ لڑکا تیاری کرتا ہے نا۔ 2011 میں میرے ایک دوست ہیں ڈپٹی کمشنر بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جس آدمی نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی تھی وہ اپنا بلائنڈ تھا، 6ٹھی پوزیشن۔ یا نارمل آپ کو اس ایگزامس کا لیول پتہ ہے یا نہیں، مگر بہت ٹف ایگزامس ہوتا ہے پاکستان کا۔ تو آپ اپنی سراؤنڈنگس میں تھوڑا سا پازیٹیو کردار ادا کریں۔ اگر آپ کو کہیں ڈسیبلٹی نظر آ جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اگر وہی روش رہی کہ اپنا صرف میرا گھر، میری زندگی اور مجھے جو کرنا ہے، مجھے اپنے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر یہی شیپ ہوگا سوسائٹی کا جو موجود ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر کتنی بے چینی ہے، کتنا اضطراب ہے، لوگ قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اچھائی نہیں رہی،
ایسا بھی نہیں ہے. اچھائی بھی ایز اٹ از موجود ہے دنیا کے اندر, ایسا نہیں ہے. سوسائٹی کے اندر بعض ضابطہ طور پر اچھائی موجود ہے. اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنا آج ایسا دور آ چکا ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, کہا جاتا ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ازل سے ہے. حابیل نے قابیل کا گلا کاٹا تھا. دنیا کے اندر پہلا قتل ایک بھائی نے بھائی کا ہی کیا تھا. اور لوگ کہتے ہیں یار اچھائی کا زمانہ نہیں رہا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اچھائی کا زمانہ ایز اٹ از موجود ہے. آج آپ ایک کام کریں, آج ایک بلڈ کیمپ جو نا آرگنائز کریں, دیکھیں کتنے لوگ جو نا فری آف کاسٹ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. جہاں کام رائٹ مینس میں ہوتا ہے نا وہاں لوگ کام کرتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں پیسہ دینا آسان ہوتا ہے, وقت دینا آسان ہوتا ہے, توانائیاں دینا آسان ہوتا ہے, مگر ایک ایسے آدمی کو اپنے جسم سے خون نکال کے دینا جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں اور اس کو جو نا راہ خدا میں اپنا سرو کرنا, تو یہ سیگمنٹ بتا رہا ہے, یہ ایکٹ بتا رہا ہے کہ انسانیت ایز اٹ از موجود ہے. انسانیت نے ابھی اپنا دم نہیں توڑا. اور ویسے بھی کسی مفکر کا کہنا ہے کہ جب تک انسان کی تخلیق ہوتی رہے گی, جب تک انسان آتا رہے گا دنیا میں, تب تک اللہ انسانوں سے مایوس نہیں ہوا. جب اس کی تخلیق بند ہو جائے تو سمجھنا کہ خالق کی کائنات انسانوں سے جو نا وہ مایوس ہو چکا ہے, اور لہٰذا وہ اس طرح کا کام اب نہیں ہوگا. باقی رہی بات, آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی سراؤنڈنگس میں آپ کو ٹائملی جو نا ایک اختیار ہے, آپ کی ٹائملی ایک زندگی ہے, آپ کے پاس ٹائملی ایک جو نا پاورس ہیں ٹو ایکسرسائز کرنے کے لیے. آپ جس لیول پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ 18 سال کے ہیں, آپ 22 سال کے ہیں, آپ 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں یا 50 سال کے ہیں, ایک کمپلیٹ آپ کے پاس خالق کی کائنات سے ڈیوریشن آپ کو دیا گیا ہے. اس ڈیوریشن میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ڈیوریشن آپ نے احسن طریقے سے اس کو گزار دیا تو شاید آپ کی زندگی کی وہ معنی, وہ مفہوم, کوئی اپنا کوئی ریوارڈ مل پائے آپ کو. ورنہ باقی تو زندگی ایسے ہی ہے جس چل رہی ہے. آپ دیکھیں جا کر, کبھی اپنے ارد گرد جا کر نوٹ کیجئے گا, ایک لیمن آدمی جو ہوتا ہے نا, جو کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے, یا ایک لیمن وومن ہوتی ہے نا, اس کی زندگی کو اور آپ اپنی زندگی کو جا کے کمپیئر کرنا آج سے, کہ اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں ایسا کیا ہے جو الگ ہے. اگر کچھ بھی الگ نہ لگے تو پھر جینے کا فائدہ. پھر جینے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے زندگی کے اندر ڈیلی غور و فکر کرنا ہے. جب آپ ڈیلی غور و فکر کریں گے تو آپ ڈیلی بہتری کی طرف آئیں گے. اور پھر وہ جو مارجنائزڈ لائن پر جو کھڑا ہوا ہمارے سوسائٹی کا طبقہ ہے, جس کو میں بار بار ڈسیبلڈ یا چیلنجنگ پیپل یا پرسن وتھ ڈسیبلٹیز جن کو کہا جاتا ہے, ان کے لیے آپ کچھ کر پائیں گے. تب جب آپ غور و فکر کریں. جب آپ اپنے محور سے ہی نہیں نکل رہے, آپ اپنی ذات سے ہی نہیں نکل رہے, تو پھر آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں نے آج 200 روپے نہیں کمائے. یہ میرا ٹارگیٹ ہے لائف کا. پچھلی بار میری 7,000 روپے پہ جاب کرتا تھا, اس بار میں جو 8,000 پہ جاب کرتا ہوں. بس یہ میری لائف ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے. بھائی پرسنل لائف کیا ہے؟ واٹ ڈو یو مینس بائی پرسنل لائف؟ لوگ کہتے ہیں بھائی میری زندگی میری مرضی. میں نے کہا نہیں جنٹلمین, میری زندگی میری مرضی نہیں. میں نے کہا یاد رکھیے گا کہ کہیں آپ بھائی ہیں, کہیں آپ کزن ہیں, کہیں آپ بیٹے ہیں, کہیں آپ شوہر ہیں, کہیں آپ دوست ہیں, کہیں آپ استاد ہیں, کہیں آپ پڑوسی ہیں, کہیں آپ رشتہ دار ہیں. یہ تمام رشتے مل کر آپ کو کچھ بناتے ہیں, تب آپ بنتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف میری زندگی میری مرضی نہیں. نیور ایور. آپ کی زندگی نہیں ہے. یہ ساری جو رشتے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے, ان کا آپ کے اوپر رائٹ ہے, اور وہ رائٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور وہ رائٹس تو پے ہوگا ہی ہوگا. سائملٹینسلی جو نادار ہیں, یتیم ہیں, غربا ہیں, بیوہ ہیں, معذور ہیں, ان لوگوں پر ایک الگ سے نظر رکھنی ہے. یہ حکم ہے ہمارے پاس. انسانیت کا حکم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو اگر آپ نے اس طرح سے ہی جینا ہے جس طرح سے میرا باپ جیتا تھا, کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ صبح جاتا تھا کام سے, رات کو آتا تھا, شام کو سو جاتا تھا, اللہ خیر سنا, محلے میں کیا ہوا, پڑوس میں کیا ہوا,
اسے پتہ نہیں ہے, اس کے سر کا درد نہیں ہے, وہ گیا کما کے آیا, بات ختم. مگر ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھنا پڑے گا. جب آپ یہ کرنے پر قادر ہوں گے تو آپ کی زندگی کا مسئلہ حل ہوگا. اور یاد رکھ لیجیے گا کہ جس سیگمنٹ پر میں آپ کو آج سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں, اگر آج آپ کے گھروں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے دوستوں میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو دیر نہیں لگتی ہے سر. میں نہیں چاہتا کہ کوئی پچھتاوا لے کر آپ اپنی زندگی میں پھر لوگوں کی مدد کرنا اسٹارٹ کریں. آج ان کی مدد اس بنیاد پر کریں کہ یہ لوگ مستحق ہیں, ان لوگوں کو ہماری محبت چاہیے, ان لوگوں کو ہماری شفقت چاہیے. تھوڑا سا ٹائم, تھوڑا سا ٹائم دیکھیں پھر اندازہ ہوگا. آپ یقین کریں, کسی کو صرف راستہ بتا دینا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. مگر ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نقصان اور فائدہ سمجھتے نہیں ہیں. نقصان کیا ہے؟ جو مجھے ہو, اور فائدہ وہ ہے جو مجھے ہو. ڈیفینیشن یہی ہے ہمارے پاس, یہ ڈیفینیشن ہے نا. نقصان کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی اور کا نقصان ہوا میری وجہ سے؟ اور پھر ایک لاس اپیئرڈ ہوتا ہے, ایک لاس ڈس اپیئرڈ ہوتا ہے. ایک نقصان نظر آتا ہے اور ایک نقصان نظر نہیں آتا ہے. ایک نقصان فار ایگزامپل کہ ایک بندہ یہاں سے جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چینی ہے, اس کی چینی جو ہے نا وہ گر رہی ہے, تو ہم اس کو کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یار آپ کی چینی گر رہی ہے, کیونکہ ہمیں وہ نقصان نظر آیا, اپیئرڈ لاس تھا. تو ہم نے انجانے آدمی کو بھی انفارم کیا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے. مگر فار ایگزامپل ظہر کی نماز ہوئی, کوئی نہیں گیا, یہ نقصان نظر نہیں آیا. کون سا نقصان ہوا؟ بازار تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ڈس اپیئرڈ لاس ہے, مگر وہ جو نا نظر نہیں آ رہا, لہٰذا وہ نقصان نہیں. آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ آج میں آپ کو لاس اور پروفٹ اس کی بہترین ڈیفینیشن سے یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے کھاتے میں, آپ کی لائف میں نیکیاں نہیں ہیں تو آپ لاس میں ہیں, گو کہ آپ کا بینک بیلنس کتنا بھی ہو. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں روشنی نہیں آ سکتی تو آپ نقصان میں ہیں. اگر آپ کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتے تو آپ نقصان میں ہیں. آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر انسان حضرت آدم سے لے کر آج تک کے انسان پر غور کیا جائے, اور اگر اس دن انسان مطمئن ہو جاتا جب انسان پتھروں کی زندگی بسر کرتا تھا, تو آج اس کی زندگی میں اتنی بہتری نہ آتی. مگر پتہ چلا کہ یہ زندگی جو ہے نا وہ انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کبھی سیٹسفائیڈ نہیں رہا. اس نے ہر فورم پر دوسروں کے لیے مدد کی ہے. آپ میرے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ موبائل ہے, یہ کسی کی محنت کا نتیجہ ہے نا. ایسا ہی ہے نا, گو کہ اس کی یہ ساری نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں, مگر یہ ہے تو کسی کی اور کی محنت کا نتیجہ. یہ جو لائٹ چل رہی ہے یہ کسی اور آدمی کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ مائک جو پڑا ہوا ہے کسی اور کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمیں خود سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ دے دیا, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے آنے والی نسل کو کیا دیا ہے, یا ہمارے ساتھ اس ٹائم جو موجود لوگ ہیں ان کو ہم کیا دے رہے ہیں. کچھ جا کے غور و فکر کریں. اور ایسے لوگوں کو پھر جو ہے نا دینے کا حق ہے جو لوگ کچھ پیچھے ہیں, جن میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر کافی پیچھے ہیں. اور آپ نے اب آج سے جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو جگہ جگہ پر معذور لوگ نظر آئیں گے. میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتا تھا, تو ان بچوں کی والدہ نے کہا کہ سر جب سے میں آپ سے ملی ہوں نا تو مجھے ڈسیبل لوگ نظر آتے ہیں مارکیٹ میں. جب تک میں آپ سے نہیں ملی تھی تو مجھے نظر نہیں آتے تھے, اور نہ میں ان کے درد کو سمجھ پاتی تھی. اب میں ان کے درد کو فیل کرتی ہوں, اور اگر کھڑے ہو کر مجھے کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے تو میں کر دیتی ہوں. اگر کسی کو راستہ چاہیے ہوتا ہے تو میں راستہ دے دیتی ہوں. اور اس دن مجھے لگا تھا کہ میری زندگی کا مقصد حل ہوا. اب آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال موجود ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں آپ کے سوالوں کا احسن طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا. سر جو بھی آپ نے ہمیں لیکچر دیا تو ہم نے وہ سن کر ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا ہے, کوشچن آیا ہے کہ ہم آپ سے ایک کوشچن کریں کہ ہم اسٹوڈنٹ جو ہیں, ہمیں معذور جو ہیں, ڈسیبلڈ پیپلس جو بھی ہیں, ہمیں ان کی مدد کس طریقے سے کرنی چاہیے, اور ہمیں ان کا خیال کس طریقے سے رکھنا چاہیے, اور ہمیں ان کی جو پریشانی ہے یا جو بھی ہے ہمیں اپنے مائنڈ میں کس طریقے سے سوچنی چاہیے. ایکچولی جو آپ نے سوال کیا کہ
بحیثیت اسٹوڈنٹس جو ہے نا آپ جو ہے معذور افراد کی زندگی میں کہاں تک بہتری لا سکتے ہیں؟ یہی سوال تھا نا آپ کا. دیکھیں کسی بھی معاشرے کی بیک بون کہلاتے ہیں اسٹوڈنٹس. دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اگر آپ ان کا مین پاور چیک کریں تو وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ کالج لیول کے ہوں، یونیورسٹی لیول کے ہوں، ٹھیک ہے نا. اور جتنی آگاہی، جتنی بہترین کیمپین اسٹوڈنٹس چلا سکتے ہیں، اتنی آگاہی اور اس طرح کی اپنا روشن خیالی کے ساتھ کام کرنا کسی اور کے بس کا کام نہیں ہوگا. اگر کچھ لوگ جابس کر رہے ہیں تو ان کے پاس اپنی جابس کی اسائنمنٹ ہیں، مگر اسٹوڈنٹس جو ہوتا ہے اگر وہ کسی اپنا یونیورسٹی میں کھڑا ہو کر اگر لیکچر جو ہے نا وہ ڈراپ کر رہا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں کو بتا رہا ہے، ایک وقت میں جو ہے نا کئی ہزار اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں، پھر وہی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اپنے گھروں تک پہنچیں گے، اپنے دوستوں سے ملیں گے، تو ایک واسٹ جو ہے نا پھر اپنا سائملٹینیسلی اسٹوڈنٹس تنظیموں کے اندر ان کے اپنے رسالے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اسٹوڈنٹس لائف میگزین ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کو اجاگر کرنا، ساتھ میں اس طرح کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنا کہ جو ہے نا ان کے اوپر اویئرنیس کے جو ہے نا پروگرام رکھے جائیں، اور ساتھ میں ان کی زندگیوں کو جو ہے نا بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے لیسنس جو ہے نا وہ کتابوں میں انکلیوڈ کرے. ڈسیبلس لوگوں کی لائف جو ہے اس میں اپنا ویمن ہیں، ان کے ایجوکیشنل پرابلمس ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے اپنا ڈیلی زندگی کے جو پرابلمس ہیں، تو اس طرح کا اگر جو نا لیسنس اگر کتابوں کے اندر آ جائیں گے تو اس سے کافی حد تک زندگی ان کی بہتر ہو جائے گی. اور ساتھ میں جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو ایسے ٹاسک لے، وہ اس کو ایسے جو ہے نا اپنا کمپلسری طور پر اس کو چرے، آپشنل نہ لے. وہ اپنی زندگی کا ایک ایم بنائے کہ بھائی مجھے ان لوگوں کی زندگیوں کے جو ہے نا کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پھر وہ اپنی مشاورت کرے گا، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے دوستوں سے ملے گا، اس کو جو ہے نا ڈور ٹو ڈور جو ہے اس کیمپین کو لے کے چلے گا. تو یقین کریں کہ 8-10 مہینے کے اندر ایک بہترین آگاہی پیدا ہو جائے گی، اور وہ آگاہی جو ہے نا وہ پہلا اسٹیپ ہوگا ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کا. اور جب ویسے بھی کہتے ہیں نا چائنیز سے کہاوت ہے کہ کسی بھی کام کا ہونا، اس کام کا خیال دل میں آنا کہ یہ ہونا چاہیے، یعنی کسی مسئلے کا سلوشن ذہن میں آ جانا، یہ اس مسئلے کا آدھا کام ہو جانا ہے. تو اگر اسٹوڈنٹس اپنا ایک کردار ادا کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک لیڈنگ فورس ہے، کسی بھی سوسائٹی کا بیک بون ہے، اگر وہ کام کریں گے تو یقینی طور پر جو ہے نا بہترین نتائج آئیں گے. اس لیول کے، جس لیول کے جو نا اپنا آرگنائزیشنس جو ہے نا جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس جو نتائج نہیں لے کر آئی ہیں، ان سے زیادہ بہتر نتائج اسٹوڈنٹس ان کی زندگی میں لا سکتے ہیں. فرسٹ آف آل سر میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں اور پراؤڈ کرتی ہوں کہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ادروائز تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں ہم پڑھنے جاتے ہیں وہاں سبجیکٹ تک محدود رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس مطلب بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور بہت سارے مطلب ایسی چیزیں ہیں جو کبھی امید بھی نہیں تھی وہ آپ سے سیکھا ہے. سو ہم تھینک یو بھی آپ کو کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اب یہاں پر مجھے آپ سے ایک کویشچن کرنا تھا کہ پاکستان میں جو عورتیں ہیں جو ڈسیبل ہیں، یا گاؤں میں ہوں یا شہر میں ہوں، پڑھی لکھی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے لیے مطلب کیا ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اپنا ڈسیبل خواتین کے لیے جو نا پاکستان کے اندر حکومت نے کیا کیا ہے. آپ بلیو کریں کہ جہاں تک میری آگاہی ہے، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں حکومتی کاموں سے آشنا ہوں، کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پورے پاکستان کے اندر جو نا ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جہاں فیمیل ڈسیبل لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہو. نمبر 2، انتظام تو نہیں ہے بھئی سلائی کڑھائی کا کوئی بندوبست ہو تاکہ وہ زندگی کو سروائیول تو دے. ساتھ میں نہ کوئی ہاسٹل، یعنی شہروں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی جو 4-5% جو خواتین پاکستان کے اندر آپ کو ڈسیبل کامیاب نظر آئیں گی، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پیرنٹل رول کافی جو نا اسٹرانگ ہے.
ان کے ماں باپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں یا ان کا کلاس جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ان کی لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت آگے تک آ گئی ہیں, جیسے منیبہ مزاری کا آپ نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ خواتین ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی کے اندر کچھ اپنا خواتین کام کرتی ہیں. میں نے ایک لڑکی ڈسیبل کا جو نا انٹرویو سنا تھا, وہ اپنا سافٹ ویئر انجینئر تھیں, شاید پنڈی کی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کیا تھا کہ وہ اس کے دونوں جو ہے نا وہ اپنا ٹانگیں نہیں تھیں اور ایک بازو تھا, وہ بھی چھوٹا سا تھا, اور شی واز گڈ لکنگ, شی واز ناٹ شی از. اور اپنا اس نے زندگی کے اندر جو نا وہ ماسٹرز کیا, اور اس نے کہا کہ یہ صرف میرے ماں باپ جو تھے اس کی وجہ سے میں ایسا بن پائی ہوں, ورنہ اس طرح کی لڑکی جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں, جس کا بازو بھی نہیں ہے, ایک بازو وہ بھی چھوٹا ہے, اب اس لڑکی کو موومنٹ کرنا, لوگ تو یہاں ایب فیل کرتے ہیں نا. اس طرح کا اگر کوئی, اب لڑکی کو کون لے کے جائے اسکول, اس طرح کی لڑکی کو اسکول کون لے کے جائے, لوگ سوال کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جو ہے نا اپنا یونیورسٹی کے اندر بیریئرز تھیں, تو اپنا شہباز شریف کا اس نے نام لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا اسپیشل تھینکس تھا کہ اس نے جو ہے نا میرے لیے بیریئرز فری انوائرمنٹ دیا اور میری کلاسز کو میرے لیے ایزی کیا. تو اکا دکا لوگ جو ہے نا, یعنی اس کے اندر کردار ان کے ماں باپ کا ہے. ریاست کا کردار مجھے نظر نہیں آتا کہ میں کہیں یہ کہہ سکوں کہ ریاست نے ان کے لیے کچھ کام کیا ہے اور ریاست میں ان کے لیے کچھ بہتری ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. باقی خواتین ان کے لیے بذات خود, آپ خواتین ہیں, آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ اپنے ڈائری پر ان کے لیے کچھ لکھیں, آپ ایک کوئی آرٹیکل ان کے لیے لکھیں, آپ ان کے لیے جو ہے نا مختلف اخباروں اور میگزینس کے اندر کچھ لکھیں, کچھ اس طرح کی پوسٹ کریٹ کریں تاکہ ان کی زندگیوں میں بہتری آئے. آپ کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اگر آپ نے اپنے حصے کی شمع جلا لی تو زندگی آسان ہو جائے گی. باقی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, آپ یقین کریں کہ میں مایوس ہوں گورنمنٹ سے. السلام علیکم, آئی ایم زین سندھی. سر میرا ایک سوال یہ تھا کہ پاکستان میں جو ڈسیبل کوٹا ہے اس پر کتنا عمل ہوا ہے, اور نہیں ہوا تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ پاکستان میں جو ڈسیبل کوٹا ہے اس پر کہاں تک عمل ہوا ہے. آپ نے ایک جوک کر لیا میرے ساتھ. پاکستان میں ڈسیبل کوٹا پر نہ ہونے کے برابر عمل ہوتا آیا ہے. اور آپ کو حیرت جیسی بات میں بتاؤں کہ جب کوئی ڈسیبل لڑکا یا لڑکی کسی ایگزامس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ڈسیبلٹی کا, جس کو اسسمنٹ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, جو ضلعی حکومت جو ہے نا وہ شو اپنا دیتی ہے. اس کے 3-4 ممبران ہوتے ہیں, جس کے اندر اپنا میڈیکل اپنا ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, آرتھو سرجن ہوتا ہے, سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا. یہ تینوں اس کو آتھورائز کرتے ہیں کہ یہ آدمی ڈسیبل ہے. آپ کو حیرت جیسی بات بتا رہا ہوں کہ بعض سرٹیفکیٹس پہ لکھا ہوتا ہے انفٹ فار جاب, یعنی وہ جو ڈاکٹرس بیٹھا ہوا ہے نا اس کو تک پتہ نہیں ہے کہ مجھے لکھنا کیا ہے. یہاں آپ لکھیں فٹ فار سٹنگ جابس, فٹ فار لائک اے نارمل پرسن. اگر ایک آدمی اپنا وہ کیا کہتے ہیں ڈیف ہے تو وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے نا, وہ ڈرائیو تو کر سکتا ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ڈیف کے لیے جو ہے نا ان کو لائسنس دیے گئے ہیں. مگر اگر میں بیٹھ کر پڑھا سکتا ہوں تو میری سرٹیفکیٹس پہ لکھا یہ جانا چاہیے کہ آئی ایم فٹ فار سٹنگ جابس, مگر نہیں لکھا جاتا ہے. جو سندھ کے اندر 5% کوٹا ہے اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ ایک غیر سنجیدہ رویہ حکومت کا اپنا. نمبر 2, ڈپارٹمنٹس کو آگاہی نہیں ہے. جب میں ڈسیبل کوٹا پر اپلائی کرتا ہوں کسی جابس کے لیے تو میں وہ اپنا اسسمنٹ سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ کرتا ہوں. وہ جو کنسرننگ کلارک ہے وہ جب کاغذات دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ اس پیج کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے. ایسی صورت میں امپلیمنٹیشن کہاں سے ہوگا؟ امپلیمنٹ تو نہیں ہوگا. میرا پیج نکل گیا, اور ڈسیبل کوٹا امپلیمنٹیشن اب آج تک جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے. ڈسیبل کوٹا کس میں ہوگا؟
آپ جو نا کمپٹیشن کروائیں تو امنگ ڈسیبلس کروائیں نا. اگر آپ مجھے اوپن میرٹ کے اندر بٹھا رہے ہیں تو پھر میرا اپنا ان کے ساتھ تو مقابلہ اوپن میرٹ میں ہو گیا, پھر کوٹا کہاں سے مینٹین ہوگا؟ کوٹا تو اس صورت میں مینٹین ہو کہ 100 ڈسیبلس بیٹھے ہوئے ان میں سے 5 ڈسیبلس اٹھائے جائیں, یا ان کے مابین جو ہے نا ایک کمپٹیشن ہو. اگر 100 نارمل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 5 سیٹیں ہمیں دینی ہیں تو وہ جو 5 سیٹیں ہم 5 میں کمپٹیشن ہونا چاہیے نا. ان 100 کے ساتھ میرا کمپٹیشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آلریڈی 5 سیٹیں ہم جو نا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو ہماری 5 سیٹوں پر اگر 10 لوگوں نے اپلائی کیا تو 10 کے اندر کمپٹیشن ہو چاہیے, سب کے ساتھ کیوں؟ تو وہ عمل نہیں ہوا. نہ اس معاملے میں صوبائی حکومت سیریس ہے, نہ اس معاملے میں اپنا وفاقی حکومت سیریس ہے, اور لیک آف اویئرنیس ہے. اپنا کلرکس کو بھی پتہ نہیں ہے, اور انتہائی غیر سنجیدہ اپنا رویہ ہے حکومتوں کا. جو بھی حکومت آئی ہے اس ایشو کو لے کر جو ہے نا اس نے ہمیشہ جو ہے نا ٹال مٹول کا مظاہرہ کیا ہے, اور ڈسیبل کوٹا پر اس طرح سے عمل آج تک نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو میں التماس کروں گا گورنمنٹ سے اور سپریم کورٹ سے, سائملٹینسلی وہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان سے, کہ اس ایشو کو جو ہے نا وہ سیریس لیں اور اپنا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے نا وہ سیریس اقدام اٹھائیں, اور اس طرح سے اقدام اٹھائیں جس طرح سے اقدام اٹھانے کا حق ہے. السلام علیکم سر. سر میرا نام زہیب علی ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں جو ڈسیبل پرسنس ہیں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے یو ایس اے ہے, جرمنی ہے سر, نیو یارک وغیرہ سر, وہاں کے جو ان کی لائف سٹائل اور پاکستان کے ڈسیبل جو پرسن ان میں کیا فرق ہے سر؟ ایکچولی جو آپ نے سوال کیا مسٹر زیب صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈس جو ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے, اور وہاں کی گورنمنٹس رسپانسبل ہوتی ہیں. اپنی جو قوم ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایز اے مدر ڈیل کرتی ہے ریاست, ٹھیک ہے نا. اور آپ وہاں ہول سوسائٹی بیریڈز فری سوسائٹی ہے. نمبر 2, بیریڈز فری سوسائٹی ہونے کی وجہ سے وہاں کے ڈسیبل جو لوگ ہیں وہ یونیورسٹی تک ایکسیس کرتے ہیں. ریاست ان کو بہترین طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. الیکٹرک ویل چیئرس ہیں ان کے پاس, الیکٹرک موٹر بائکس ہیں, اس طرح کی گاڑیاں ڈیزائن کی گئی ہیں جس کے اندر ان کی ویل چیئرس تک وہ جو نا وہ چلی جاتی ہے. سائملٹینسلی اگر وہ ٹاپ پر جانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی اپنا ویل چیئرس ڈیزائن کی گئی ہیں جو اسٹیئرس خود چڑھتی ہیں. جبکہ آپ پاکستان کے اندر آ جائیں تو یہاں تو ادارے ہی نہیں ہے نا. میں نے آپ سے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ جہاں آپ ڈاکٹر تک کو نہ دکھا سکتے ہوں, جہاں ڈاکٹر تک ایکسس نہیں ہے, اور ڈاکٹر ایک پڑھا لکھا ہمارے معاشرے کا فرد ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا, ایک اس طرح کے لوگ ہیں, اگر وہ ہماری لیبارٹریز تک, ہماری کلینکس تک آنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آئیں. جہاں میں دوائی نہیں لے سکتا, دوائی زیادہ کمپلسر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن. بغیر ایجوکیشن کے لوگ زندہ رہتے ہیں, مگر اگر ہیلتھ نہیں ہوگی تو لوگ زندہ نہیں رہیں گے. تو جہاں سروائیول نہ ہو وہاں آپ کس معاشرے کی بات کریں گے. یہاں 8ویں تک سے اوپر آپ کے پاس اسکول نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, ووکیشنل اپنا ایجوکیشن نہیں ہے ڈسیبلس کے لیے. تو اس معاشرے کے ساتھ اپنے اس ملک کو کمپیئر کرنا ماں سوا حماقت کے اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہماری حکومتیں اپنا وہ جو نا بلیم گیم جو ہے نا, اپنا ان کا جو پولیٹیکل بلیم گیم چل رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر جو نا وہ آئے دن جو نا وہ اپنا جیلسی فیکٹرز کے اندر دوسرے کو فیل کرنے کے لیے, دوسرے کی جو نا ڈیرائڈ اڑانے کے لیے جو نا اس طرح کی جو پریکٹس کی جا رہی, تو وہ جو اپنا ریاست کو کام کرنا تھا ایسے مدر, وہ بھول گئی. تو ہماری ریاست بدقسمتی کے ساتھ وہ مدر نہیں ہے جس طرح سے اس کو مدر ہونا چاہیے تھا. تو ڈسیبل افراد کے متعلق کوئی بھی کام نہیں ہو رہا, اور نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈسیبل لوگوں کی زندگی پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہے, بہتر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ 10 سال 15 سال پہلے جائیں گے تو آپ کو فیڈرل لیول کے, صوبائی لیول کے ادارے جو ایجوکیشن اسپیشل ایجوکیشن فراہم کر رہے تھے ان کا ایک بہت پازیٹیو اور مثبت کردار تھا. جبکہ اب اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا کوئی کردار نہیں ہے.
اب آپ یقین کریں کہ مجھے پتہ چلا کہ کافی فیڈرل ادارے جو ہیں نا وہ بند ہو چکے ہیں. نہ ان کے پاس ہاسٹلس ہیں، نہ ان کے پاس اخراجات ہیں، نہ ان کے پاس گاڑی ہے، نہ ان کے پاس ٹیکسز ہیں، نہ ان کے پاس اسٹاف ہے. آپ ایجوکیشن نہیں دے پا رہے، اسپیشل ایجوکیشن، آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں جا کر WHO کہتا ہے کہ ہر چھٹا آدمی جو نا وہ ڈسیبل ہے. ٹھیک ہے، جو چھٹا آدمی ڈسیبل ہے، آپ جا کے کالجز میں دیکھیں کتنے لوگ ڈسیبل ہیں. آپ کو نہ ہونے کے برابر لوگ ملیں گے، شاید نہ ملیں. فیمیل دیکھیں گے تو وہ ہے ہی نایاب. تو لہٰذا ایسے معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ماں سوائے خام خیالی کے کچھ نہیں ہے. ہماری ریاست اس معاملے میں مکمل طور پر فیل ریاست ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانی خدمت کے لیے اتنا آگے ہیں جسے آگے ہونے کا حق ہے. تو وہاں ڈسیبلٹی کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور یہاں آپ کو وقتاً فوقتاً جگہ جگہ پہ ڈسیبلٹی نظر آئے گی. السلام علیکم، مائی نیم از کرن اشرف. سر ہمارا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو لوگ دماغی طور پر ڈسیبل ہیں ان کے لیے ہمیں اور ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے. آپ نے بہت بہترین سوال کیا. ایکچولی جو ڈسیبلٹیز ہیں میرے نزدیک سب سے خطرناک ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ ذہنی پسماندگی یا ذہنی معذوری ہے. اور ذہنی معذور جو افراد ہوتے ہیں بس وہ شاید زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اپنا اس ٹائم پاکستان کے اندر 2 ادارے موجود ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ذہنی معذور افراد ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو اسپیشل فزیوتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اپنا اعضاء اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے اعضاء کو کام کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو جو نا ہمیں یہ اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی کہ جو ذہنی معذور افراد ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ تک کو نہیں پتہ ہوتا ہے، یعنی ماں باپ جو ہے نا وہ بھی ان سے جو ہے نا بیزار ہوتے ہیں. تو ریاست تو کیا کرے گی جب اگر کسی اولاد کے درد کو ماں باپ نہ فیل کر پائیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے گا. تو پھر اس ذہنی پسماند اپنا جو نا معذوری افراد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے اپنا سینٹرز ڈیزائن کیے گئے ہیں اپنا NGOs نے خاص طور پر. تو وہاں میڈیکل جو نا ڈاکٹرس ہوتے ہیں اور ٹیکنیشینس ہوتے ہیں، فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں اور ماہر نفسیات ہوتے ہیں جو اس کی سائیکالوجی کو دیکھ کر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور کافی حد تک ان کی زندگیوں میں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر کافی حد تک ان کی زندگیوں میں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی وہ جو بچہ ذہنی اپنا معذوری کی وجہ سے خود کھا نہیں سکتا تھا، خود بول نہیں سکتا تھا، کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا، کہ وہ جو نا 30-40% جو نا وہ سمجھنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، سائملٹینیسلی کچھ چیزیں وہ خود سے کرنے لگتا ہے، خود کام کرتا ہے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو نا لوگوں کے لیے اپنا اسپیشل جو نا ادارے ڈیزائن کرے، وہاں اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ اپنا اپوائنٹ کرے. اور عام لوگوں کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں، تو مخیر حضرات کو چاہیے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ ان کے لیے کچھ کرے. اور اپنا ساتھ ساتھ میں جو ہے نا اویئرنیس پر پروگرام ہونے چاہیے، اور اویئرنیس جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جب بڑھے گی تو ان کی زندگیوں میں کافی حد تک بہتری آئے گی. اور عام آدمیوں کو بھی جو ہے نا لازمی طور پر وہ جب اویئر ہوں گے تو دوسروں کو سمجھائیں گے. اگر اس طرح کا کوئی آپ کو بچہ محلے میں اور ارد گرد نظر آتا ہے تو ان کو ان اداروں تک لے کر جائیں. آپ کا کام یہ ہوگا کہ ان کو ان اداروں تک لے کے جائیں، ان کو رسائی دیں، ان سے نفرت نہ کریں بلکہ ان سے محبت کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہمارا ہی وجود کا ایک حصہ ہے. السلام علیکم، آئی ایم قادر زرداری. سر فسٹ آف آل تو مجھے سوال یہ आहे तव्हां खां जेके अॼुकल्ह असांजे मुआशरे में जेके डिसेबिलिटीज़ पैदा थियनि था, जेके शख़्स असांजे यानी कि कंहिं बि पाड़े में असांजो हिकिड़ो डिसेबल शख़्स पैदा थो थिए, सो उन जा घर वारा ई तव्हांजी ॻाल्हि वांगुरु उनखां बेज़ार हूंदा आहिनि. ऐं जेके असांजी मुआशरे वारा आहिनि उहे बि यानी कि उन ते ध्यानु कोन था ॾियनि त केरु असांजे पाड़े में डिसेबल पैदा थियो आहे, उनजी कहिड़ी कहिड़ी नीड्स आहिनि, या उनखे कहिड़ी कहिड़ी यानी कि तकलीफ़ आहिनि उनजी ज़िंदगी में उनखे फेस करणी थियूं पवनि. इन जे लिहाज़ सां मुंहिंजो सुवालु इहो तव्हां खां हिते यानी कि असां जेके उनजे पाड़े में यानी कि नेबर्स आहियूं या मुआशरे वारा आहियूं,
कीअं उनखे मोटिवेट कयूं उनजे घर वारनि खे या असांजा जेके सोसाइटीज़ वारा आहिनि त असांखे उन डिसेबिलिटीज़ जी कहिड़ी तरीक़े सां मदद करणी घुरिजे? आपका सवाल ये था कि हमारे माशरे के अंदर किसी भी डिसेबिलिटी का जब कोई बच्चा शिकार होता है तो उसकी आप किस तरह से मदद करें। देखिए, बात ये है कि डिसेबिलिटी को मैं कहता हूँ, डिसेबिलिटी इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बज़ाहिर ज़हमत दर हकीकत रहमत है, याद रख लीजिए। और मशीयत खुदा पर आपको सिर्फ सजूद रहना है कि जो खालिक ने खलक किया वो ऐसा खलक किया। एक तो बात ये कर लें, यानी आपने पहला आपके घर पर ज़ाती आपके घर में पैदा हो रहा है तो भी अल्लाह का आपने शुक्र बजा डाला है। क्यों? कि इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। अगर एक आदमी अपाहिज है अपना पाँव से तो मुमकिन था कि बहरा भी होता, नाबीना भी होता, जहनी माजूर भी होता। तो इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। नंबर 2, अब आपको करना क्या है कि उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए, देखें बात कि जो डिसेबल अफराद होते हैं ना, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्डिनरी जो ना उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है, उनकी निगहदाश्त में केयर की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डनरी बच्चों की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक आर्ट होना चाहिए। उस पर पूरी दुनिया के अंदर लिटरेचर मौजूद है। आप गूगल पर जाएं, आप उनको सर्च करें, उसका मटेरियल डाउनलोड करें, उनके पेरेंट्स से मिलें और उनको बताएं कि इस बच्चे को इस तरह, जब वो स्कूल गोइंग हो जाए तो आप इस तरह के इदारे कम से कम शहरों में 8वीं क्लास तक मौजूद हैं, तो आप उनको बताएं कि भाई आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए जहाँ तालीम कंपलसरी है, उससे 1000 गुना ज़्यादा कंपलसरी है कि वो डिसेबल आदमी तालीम हासिल करे। क्योंकि जब डिसेबल आदमी अपनी तालीम हासिल करेगा तो अपने राइट्स से आशना होगा और वो अपने राइट्स की फिर बात करेगा। अगर वो अनपढ़ होगा तो उसे अपने राइट्स पता नहीं होंगे, लिहाजा फिर वो अपने राइट्स पर बात नहीं कर पाएगा और एक अंधेरे वाली ज़िंदगी वो गुजारेगा। तो उसको आपने एजुकेट करना है, साइमल्टेनियसली उसके पेरेंट्स को ये बात कन्विंस करनी है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बाकी उसके बाद जो काम है वो रियासत का है। रियासत जो है ना उसके लिए बहुत कुछ कर सकती है, करना चाहे। बाकी आपका काम ये है कि उसको मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ एहसन तरीके से उसको डील करें और पेरेंट्स को जो है ना समझाएं कि भाई ये अल्लाह की एक नेमत है, ये मशीयत खुदा है। आपने इस पे नादान दोस्त की तरह परेशान नहीं होना है, नादिम नहीं होना है, अफसरदा नहीं होना है। ये अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह ने जिस तरह से उसको खलक किया है, ऐसा खलक किया है और यकीनी तौर पर आगे चलकर ये आदमी आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाएगा। और आप देखें पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के कई माजूर अफराद मौजूद हैं इस टाइम, जिन्होंने अपनी नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी तक रोशनी पैदा कर दी है। जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, निक जो है ना, वो जो दुनिया से मायूस लोग होते हैं ना, जब उनके सामने वो खड़ा होता है तो ज़िंदगी में जान डाल देता है। तो मेरे नज़दीक आप यकीन करें कि मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं तो अक्सर मुझे कहते हैं कि यार तुम हमारा हौसला हो। जब हम आपसे मिलते हैं तो हमें यकीन होने लगता है कि नहीं यार, अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप यकीन, ये कल की बात है, कल ही मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था तो अपना दोस्तों के साथ, तो दे वर एप्रिशिएटिंग मी। तो एक टाइम था, डिसेबिलिटी थी, चली गई, आज हम नॉर्मल हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सलीम ब्रोई। आई मीन टू से, अगर एक स्टूडेंट है वो अपने ज़िंदगी में उसकी जो विश है वो चाहता है कि मैं डिसेबल जो पीपल है उनके लिए एक डिज़ाइना कायम कर सकूं, उनके जो माशरे के लोग हैं उनके उसे डिमोटिवेट करते हैं, वो अपने जो उसकी गोल है उसमें कामयाब नहीं हो सकता है, उन्हें उस माशरे के जो लोग हैं उससे अवॉइड होने के लिए क्या करना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया कि अगर कोई शख्स माशरे के अंदर माजूर अफराद के लिए कोई इस तरह का इदारा बनाना चाह रहा है तो माशरे के लोग उसे डीमोटिवेट करते हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, यही सवाल था आपका। देखें, मोटिवेटिंग एंड डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स दुनिया के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा, मोटिवेट होना, बाज़ औक़ात इंसान खुद से डीमोटिवेट हो जाता है। तो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, प्ले योर रोल बेटर। आप क्या कर रहे हैं आप इस पर फोकस करें। आप ये ना सोचें कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। माशरे के अंदर याद रख लीजिएगा कि एक उसूल है तरक्की का। उसूल तरक्की का ये है
کہ جو لوگ کامیابی کا راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں نا، پہلے لوگ ان پر تنقید پہلے ان کا راستہ روکتے ہیں. جب وہ ان کا راستہ روکنے سے وہ لوگ نہیں رکتے ہیں تو پھر ان پر جو ہے نا تنقید کرتے ہیں. دوسرا فیس، یہ دوسرا اٹیک ہوتا ہے، تاکہ آپ کی جو ترقی ہے، جو آپ اپنے گول کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیسٹینیشن پر کام کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے. پھر آپ کو کیا کریں گے؟ آپ پر تنقید کریں گے. ہاں بھائی یہ دیکھیں گے یہ کیا کرے گا، دوسروں نے کر لیا ہے، اب باری اس کی ہے، اس نے جو تیر مارنے ہم نے دیکھ لینے ہیں. اس طرح کی جو نا مختلف جو جملے کسے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا درد بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان کو درد نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں؟ تیسرا سٹیج کیا آتا ہے؟ کیریکٹر اسیسینیشن. آپ کی کردار کشی کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جائیں گے جو ناقابل برداشت ہوں گے. یہ بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ کو ڈی ٹریک کیا جائے. اگر اللہ آپ کو اس پر بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں، اور اگر آپ کامیاب، اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ آپ کو کاپی کریں گے. دے ول کاپی یو. محسن نقوی نے کہا تھا نا کہ تنقید کر کے میرے ہنر کی اڑان پر وہ تسلیم کر رہا ہے میرے مقام کو. تو آپ جب تنقید کے دائرے میں آتے ہیں نا، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ ایک لیول پر کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ احسن کریں، آپ اپنے طرف سے بہتر کریں، لوگوں پر کبھی بھی دھیان نہ دیں. آپ کو میں ایک بہت مشہور کہاوت بتا دیتا ہوں کہ ایک ریس چل رہی تھی، اس میں 1000 لوگ بھاگ رہے تھے. تو کہا کہ بھئی اس دیوار کو جو پھلانگ جائے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ سارے مر جائیں گے. وہ دیوار کافی بڑی تھی. تو جب سب لوگ دوڑے تو کئی سو لوگ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے. ایک آدمی چڑھ گیا اوپر. وہ کون تھا پتہ ہے؟ وہ بہرا تھا. اس نے یہ لفظ نہیں سنے تھے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو لوگوں کی تنقید کو آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے؟ بہرا ہو کر. ڈونٹ لسن دیئر ورڈس، ڈو یور ایکشن. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. میرا نام شاہد ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم کسی بھی گلی یا محلے سے گزرتے ہیں تو وہاں کوئی معذور ہوتا ہے اور اس معاشرے کے لوگ جو ہوتے ہیں اس پر ہنسی مذاق جوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس معاشرے کے لوگوں کو کس طرح بتائیں کہ اس پر جوک نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، اس کی ہنسی مت اڑاؤ؟ سر آپ ہمیں بتائیں. آپ کا سوال جو ہے نا کافی بہتر ہے، اور آپ نے یہ بات وہ کی ہے جو معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے. اصولی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی روش پیدا کیوں ہوتی ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا کیوں ہے، یا ایسا ہوتا کیوں ہے. اس کے پیچھے پہلی بنیادی چیز ہے لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی کمی، کامن سینس کی کمی. تعلیم الگ ہے، کامن سینس الگ ہے. دوسرے کا احساس نہ ہونا، یہ تیسری کمی ہے. تو ایسے آدمی کو آپ جبرن تو منع نہیں کر سکتے، ڈانٹ کر تو منع نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے، بچہ ہے، اگر اس طرح کی وہ کر رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ کائنڈ رکھنا ہوگا. اگر آپ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ موٹیویٹیڈ ہوگا، کائنڈ ہوگا، تو وہ آپ سے موٹیویٹ ہوگا. باقی یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. ہمارے یہاں ایک آدمی ڈسیبل ہے، اگر اس کو ڈسیبل کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ایک بلائنڈ کو میں بلائنڈ نہ کہوں، اگر کہوں فار ایگزامپل، جو کہ غلط ہے، مگر ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس کی عزت ہے؟ اس ملک میں نہ پریزیڈنٹ کی عزت ہے، نہ پرائم منسٹر کی عزت ہے، نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی عزت ہے، نہ فوج کی عزت ہے، نہ علماء کی عزت ہے، نہ ٹیچرز کی، نہ ڈاکٹرز کی، نہ لائرز کی. کس کی عزت ہے؟ تو ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ اس طرح کی ایک لپیٹ میں موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بڑا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے، مگر وہ چھوٹے پر کائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑا میری جو ہے نا مجھ سے محبت کرے، مگر وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فرما برداری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو معاشرہ کا ایسے ہول اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے تو ہمارے پورے معاشرے کی سائیکی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو باقی رہی سوال آپ کا جو پرٹیکولر سوال ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم کیسے موٹیویٹ کریں یا کس طرح سے منع کریں، تو بھائی آپ اس کو لفظوں میں، اگر آپ اس کو اسی ٹائم منع کریں گے لوگوں کے سامنے تو غلط ہو جائے گا. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جس نے کسی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے بنا دیا، اور جس نے کسی کو لوگوں کے درمیان نصیحت کرنے کی کوشش کی اس نے اسے بگاڑ دیا. تو نصیحت کرنے کا جو بہترین انداز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ٹائم وہ جو بھی اس نے بدتمیزی کی یا جو بھی اس نے غلط الفاظ استعمال کیے وہ آپ کو درگزر کرنے پڑیں گے، چھوڑنے پڑیں گے. اور پھر نیکسٹ فیز میں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مجھے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس آدمی کو خود کے اپنے پاس کبھی چائے پہ بلا لیتا ہوں یا کبھی اس کے پاس چلا جاتا ہوں، پھر اسے اپنا وہ جو نا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ یار مجھے آپ کی اس ایٹیٹیوڈ سے تکلیف ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو نا وہ بہتری آ سکتی ہے. باقی دنیا کے اندر لا کوئی چیز نہیں ہوگا. آپ کس کس پر لا بنائیں گے، کس چیز پر قانون بنائیں گے؟ مورل جو لا ہوتا ہے نا وہ تو دنیا میں سب سے بڑا لا ہوتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو کائنڈلی اس کو جو ہے نا ڈیل کرنا پڑے گا اور اس کو جو ہے نا سمجھانا پڑے گا. السلام علیکم، مائی نیم از دائبہ شیخ. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو مانا کہ نابینا افراد ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ. السلام علیکم، مائی نیم از دائبہ شیخ. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو نابینا افراد ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ. آپ نے بہترین سوال کیا کہ جو بلائنڈ افراد ہیں ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں آپ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلائنڈ آدمی کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آنکھوں کی. آپ ان کی آنکھیں بن جائیں. کس طرح سے بنیں گی آپ ان کی آنکھیں؟ جو آپ مشاہدہ کرتی ہیں کسی خوبصورت چیز کا، وہ چیز ان کو اسی انداز میں بتائیں اور ان کو اس شدت کے ساتھ اتنے ایمان اور اپنی اتنی حرارت کے ساتھ بتائیں کہ اس چیز کی حدت کو یا اس چیز کے وجود کو وہ باضابطہ طور پہ فیل کرنا شروع کریں. بلائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زندگی جو ہے نا وہ میرے نزدیک تمام ڈسیبلٹیز کے سے ورسٹ ڈسیبلٹی کے اندر آتی ہے. دیکھیں ایک جو بچے مینٹلی ریٹارٹیڈ ہیں، ذہنی جو معذور ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم معذور ہیں، کیونکہ جو ذہنی معذور ہوتا ہے اس کو کم پتہ ہوتا ہے کہ میں معذور ہوں. مگر جو بلائنڈ ہے اس کا برین جو ہوتا ہے نا وہ مکمل سالم ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، پراپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے درد کو بہت فیل کر رہا ہوتا ہے. 24 گھنٹے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے اور لائف اس کی اندھیرا رہتی ہے. تو اس کو روشن کرنے کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ اس کی سراؤنڈنگس، اس کے اپنے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست یار، اس کے ساتھ گھومنے والے رشتہ دار. اگر وہ اس کی لاٹھی بن جائیں، اگر وہ اس کی آنکھیں بن جائیں تو میرا خیال ہے ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے آپ کو بلائنڈ کہلوائے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ بلائنڈس کے لیے واچ اس طرح کی موجود ہیں. بلائنڈس لوگ جو نا سن تو سکتے ہیں نا. اب اس طرح کے ٹچ موبائل اس طرح کے ہیں کہ جن کے اندر جو آپ وہ اسکرین پہ مارتے ہیں بلائنڈ کے لیے جو نا وہ وہی ایپس کھلے گا جس پر وہ ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو صرف وائس میں بولنا ہوتا ہے واٹس ایپ پر، تو واٹس ایپ وہ کھل جائے گا. واٹس ایپ پر جائیں گے، یعنی آپ نے بلائنڈ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ نے کرنا صرف یہ ہے، جب آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو یقینی طور پر آپ ان کو آنکھیں دے دیں گے اور وہی آنکھیں ان کے لیے انف ہوں گی جینے کے لیے. اور اگر آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو آپ سمجھیں ان کو فردر آپ نے مزید اندھیروں کی طرف دھکیل دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے، اپنے رہن سہن سے ان کو قطعی طور پہ یہ احساس نہیں دلانا ہے کہ آپ بلائنڈ ہیں، آپ ہم پر بوجھ ہیں. ہیلن کیلر کا نام سنا ہے نا؟ شی واز بلائنڈ. دیکھیں کیا کام کیا اس نے. کئی پاکستان کے بہترین حافظ قرآن جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی ہے وہ بلائنڈ ہیں. آپ نے ڈسیبلس لوگوں کی جو اسپیشلی
کیا کہتے ہیں عالمی گیمز ہوتی ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ میڈلس پاکستان کے جو نا برانڈ لوگوں نے حاصل کی ہیں. تو آپ کو صرف ایک احسن کردار ادا کرنا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ نے ان کو ایجوکیٹ کر دیا تو آپ نے ان کو آنکھیں دے دیں، اور جب ان کو آنکھیں مل گئیں تو ان کو فردر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم سب کو مل کر صرف اتنا کرنا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو جتنا ہو سکے یا کوئی بھی ڈسیبلٹی ہو اس کو ایجوکیٹ کریں تاکہ اس کی زندگی میں سے آنے والی تکالیف ہرڈلس دور ہو جائے. سر السلام علیکم. مائی نیم از عرفان علی. سر مجھے تو کا سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سر دنیا میں کتنے قسم کی معذوریاں ہوتی ہیں سر؟ ایکچولی جو نا ڈسیبلٹیز جو ہے نا وہ میجر 4 تھیں، اور WHO نے بھی میجر 4 ہی ڈسیبلٹیز بتائی ہیں، جس میں اپنا فزیکل ڈسیبلٹی ہے، ڈیف ہیں، بلائنڈ ہے، اور ذہنی امراض جو ہے نا، ذہنی جو نا معذوری جس کو کہتے ہیں. مگر اس کے علاوہ ڈسیبلٹی کے بہت سارے اور شیپ بھی ہیں. پہلے آپ کو ڈسیبلٹی کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ڈسیبلٹی کہتے کسے ہیں. ڈسیبلٹی کہتے ہیں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے پیپرز میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ معذور وہ فرد ہے یا معذوری اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے نارمل لائف، ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی ہو. یہ ڈسیبلٹی ہے. اگر آپ کی نارمل لائف ڈیلی بنیاد پر جو ڈسٹرب ہے تو آپ ڈسیبل ہیں. اب اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز نہیں ہے، اب دنیا کے اندر 10-12 ڈسیبلٹیز اور بھی کاؤنٹ ہونے لگی ہیں. اب جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کو بھی ڈسیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے، جن کو فالج ہوا ہے وہ بھی ڈسیبلس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، برین اسٹروک جن کو ہوا ہے وہ بھی جو نا اپنا ڈسیبلس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جن کی کڈنیز فیل ہو چکی ہیں وہ بھی ڈسیبلس کہلاتے ہیں، جن کو کینسر ہو چکا ہے وہ بھی ڈسیبلس کہلاتے ہیں، جن کو ہیپاٹائٹس ہوا ہے وہ بھی ڈسیبلس کہلاتے ہیں، جو ذہنی ڈپریشن کے مریض ہیں وہ بھی ڈسیبلس کہلاتے ہیں. ایون آپ کو حیرت سی بات بتاؤں کہ جو لوگ سست ہیں اپنی زندگی میں ان کو بھی WHO نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ڈسیبلس. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈسیبلٹی اب جو ہے نا اس کا جو اپنا گراؤنڈ تھا وہ بہت بڑا ہو چکا ہے. اب ڈسیبلٹی صرف معذوری جو ہے نا جسمانی معذوری کا نام نہیں رہا، سائملٹینیسلی اور بھی ڈسیبلس لوگ جو نا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا، وہ بھی تو ڈسیبل ہی ہوگا نا. اگر فلڈ آ گیا ہے، فلڈ کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا ہے تو وہ جو نا ڈسیبل ہو جائے گا. ارتھ کوئک آ گیا، زلزلہ آیا جس کی وجہ سے وہ کوئی چھت گر گئی اس کے اوپر، کوئی اپنا کمرے کی دیوار گر گئی تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ ہی ڈسیبلس ہیں. تو ڈسیبلٹی اب جو ہے نا وہ کنفائنڈ نہیں ہے میجر 4 کمپوننٹس کے اندر، بلکہ ڈسیبلٹی کا جو اپنا ایریا ہے وہ بہت واسٹ ہو چکا ہے. یہ ساری ہی ڈسیبلٹیز کہلاتی ہیں. مائی نیم از حسین بھائی زرداری. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ معذور افراد کی زندگی کو ہم نارمل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ معذور افراد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. دیکھیں نیکی جو ہے نا وہ اپنے جوہر میں کسی کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. نیکی ایک ایسا فارمولہ ہے جو سب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ایک آدمی کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو آپ اس کو کپڑے تو نہیں لا کے دیں گے نا، آپ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے لہٰذا آپ اس کو میڈیسن فراہم کریں گے. معذور افراد کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایک کلیکٹیولی کردار چاہیے جس کے اندر ریاست کام کرے، جس کے اندر مخیر حضرات کام کریں، جس کے اندر NGOs کام کریں، جس کے اندر سول سوسائٹی کام کرے، سائملٹینیسلی پیرنٹس اور فرینڈس اور ارد گرد کے لوگ. تب اس کی زندگی میں بہتری آئے گی. میں اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی لیول پر پڑھنا شروع کر دے، مگر یونیورسٹی لیول پر ایکسیس نہیں ہے تو یہ کام یونیورسٹی انتظامیہ کا ہے. میں چاہتا ہوں اسے 17 گریڈ کی جاب ملے، مگر گورنمنٹ جابس کریٹ ہی نہیں کر رہی تو اس کو جابس کہاں سے ملیں گے. میں چاہتا ہوں وہ اپنا اسے بہترین ہیلتھ فراہم کروں، مگر سوال ہے کہ ہیلتھ پر کلینک پہ جانے کے لیے میرے پاس ایکسیس ہی نہیں تو میں اس کے لیے کیا کر سکوں گا. تو لہٰذا یہ جو نا ایک آدمی کا، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے کہ ہم جو نا
اپنا ڈسیبلس لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا لیں گے. اس میں آپ کو ریاست کو بھی کام کرنا پڑے گا, مخیر حضرات کو بھی کام کرنا پڑے گا, اور ہم سب مل جل کر جو ہے نا ایسے اس کام کو اون کرنا پڑے گا, اور اسے رسپانسبلٹیز ہم اس کو جب لے کے چلیں گے تو یقینی طور پر ان لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی اور ہمیں جینے کا احسن مزہ آئے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ معذوروں کی جو تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں, لیکن دیہات میں جو معذور ہیں اور شہر میں جو معذور ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ تنظیمیں شہروں میں تو کام کرتی ہیں, دیہات میں نہیں جاتی, کیونکہ دیہات میں جو معذور ہوتے ہیں وہ انہوں کو کسی نہ رشتہ دار کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے, نہ گاؤں کے وڈیرے کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے اس کو, تو اس حساب سے وہ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں پاکستان میں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کرنٹ جو ہے رپورٹ بتاتی ہے کہ گورنمنٹل اینڈ ناٹ گورنمنٹل 200 آرگنائزیشنس ڈسیبل لائف پر کام کر رہی ہیں. اب ہر جو این جی اوز ہوتی ہے یا جو فلاحی ادارہ ہوتا ہے اس کے اپنے مخصوص فنڈس ہوتے ہیں, مخصوص کام کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور مخصوص لیول تک وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے. کچھ این جی اوز پاکستان لیول پر رجسٹرڈ ہیں, کچھ سندھ لیول پر رجسٹرڈ ہیں, کچھ اپنا ڈسٹرکٹس لیول پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں جو تفریق ہے بھلائی کی, اس کے اندر میرا ذاتی طور پہ این جی اوز کے ساتھ اختلاف رہا ہے. وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو صرف جو ہے نا آگے لے کر آئیں گے جو شہر میں رہتے ہیں. کیا گاؤں میں رہنے والے افراد کی جو ہے نا کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی کوئی زندگی نہیں ہے, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ تو یقینی طور پہ جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر جو نا جو این جی اوز ہیں ان کو ایک اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا. یہ ان کا لیک ہے, یہ ان کی کمی ہے, یا یہ سمجھے یہ ان کی اگنورنس ہے. ان کو حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 70% جو آبادی ہے وہ ولیجز کے اندر رہتی ہے, 30% لوگ یہاں رہتے ہیں, اور ان کے جو ہے نا مالی معاملات بھی جو ہے نا وہ بہت پیچھے ہیں. ایجوکیشن بھی ان کی پیچھے ہے, ہیلتھ بھی ان کی پیچھے ہے, اور ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں. وہاں کا وڈیرا بھی جو ہے نا وہ ظالم ہے. سائملٹینیسلی ایجوکیشن کی جو مواقع ہیں کالج کے, یونیورسٹی لیول کے, ہائی اسکولس کے, وہ ہر گاؤں کے اندر نہیں ہیں. تو یقینی طور پر گاؤں میں رہنے کی یہ ان کو سزا مل رہی ہے. باقی جو صاحب اختیار لوگ ہیں اسپیشلی, کیونکہ اس لیول پر پھر گورنمنٹ کام کرے گی یا وہ این جی اوز کام کریں گی, اور اس فورم سے میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنا کردار جو ہے نا وہ شہروں سے ہٹا کر یا شہروں سے بڑھاتے ہوئے گاؤں تک لے کے جائیں, تاکہ بیلنس رہے دونوں کی زندگیوں کو. جو ہے نا وہی مواقع, وہی خدمت کا جذبہ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ دونوں ایک ہی خطے کے, ایک ہی ملک کے اور ایک ہی زبان کے بولنے والے ہیں.